الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبی تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ سو مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر اس کے کہ میں آج کے اہم ٹاپک، اہم عنوان پر آپ کے سامنے کچھ بات کروں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت کو آپ سن لیجئے۔ ایک درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو دور فرماتا ہے۔ درود پاک کے متعلق کئی احادیث کتب احادیث میں موجود ہے، اور درود پاک کے متعلق سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ جان رحمت پر درود بھیجتے ہیں۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل و کرم سے مصطفیٰ جان رحمت پر بھیجتا ہے۔ آئیے حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی یعنی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بہت پریشان حال ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتاتا کہ ہمارے وہ پریشانیاں جلد سے جلد اللہ تعالیٰ پڑھنے کی برکت سے دور فرما دے۔ تو بہت سے لوگ وہ قرآن کی آیتیں یا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام بتائے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس میں پڑھنے تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر ایک کی زبان پر جاری ہوتا ہے اور پڑھنا بھی بہت آسان ہے۔ پھر یہ حدیث میں یہ نہیں کہا کہ کوئی خاص درود پڑھا جائے،
ایسا نہیں ہے، بس جو آپ کو درود آتا ہے وہ پڑھے، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھے۔ جو بھی درود پاک ڈیلی 500 بار پڑھنے کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ غریبی اور محتاجگی اور پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ الغرض درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، قبر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی درود پڑھنے والے کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا وظیفہ پڑھے، سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالکل ذی الحجہ کے آخری دن چل رہے ہیں اور آج 25 ذی الحجہ ہے، آنے والا جمعہ انشاءاللہ تعالی محرم کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو آج کے جو آخری دن چل رہے ہیں اس میں بہت سے ایسی باتیں ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اسلامی حساب سے یہ حج کا مہینہ آخری مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ محرم مبارک کا مہینہ نیا جو ہے نا آنے والا جو ہے نئے سال کا مبارک مہینہ ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلامی حساب سے آخری مہینہ ہے، اور دوسرا یہ جو آخری مہینہ ختم ہو رہا ہے اسلامی حساب سے قربانی پہ ہو رہا ہے، یعنی ہم قربانی دے چکے الحمدللہ، جو اللہ نے حیثیت دی طاقت دی وہ قربانی دے چکا ہے، تو لہٰذا قربانی پہ اسلام کے مہینے کو آپ دیکھیں کہ اسلام کا آخری مہینہ قربانی پہ ختم ہو رہا ہے، اور اسلام کا جو پہلا مہینہ محرم مبارک وہ قربانی سے شروع ہو رہا ہے، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے کربلا میں آپ نے شہادت کا مقام پایا تھا۔ تو قربانی اللہ کو بہت پسند ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کی راہ میں قربانی دینا۔ قربانی سے مراد صرف جانور ہی ذبح کرنا نہیں ہے، وقت کو بھی اللہ کی بارگاہ میں دینا، حلال روٹی بھی کمانا، اپنے آپ کو اللہ سے ناراض ہونے والے کام سے بچنا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ آخری دن چل رہے ہیں حج کے، ان مہینے میں جو ہے بالخصوص جو ہے تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ لہٰذا یہ آخری دن یہ جو چل رہے ہیں 25 ایک روایت میں 26 یا 27 تاریخ کو چاند کی ذی الحج کی، تو 26 یا 27 تاریخ کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک یہودی نے نماز فجر کے دوران آپ پر حملہ کیا اور آپ بہت شدید زخمی رہے، اور اس کے 3 دن بعد یعنی چاند رات محرم کی چاند رات کو آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ جس دن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر مبارک میں لٹایا گیا تھا وہ پہلے محرم کا دن تھا، اس لیے یہ آخری ایام جو چل رہے ہیں حج کے یہ خاص طور پر ہمیں یاد کرنا ہے، یاد منانا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہی فضائل شان و عظمت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ بندہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو 10 سال بعد 20 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد جو بات پہلے کتابیں میں لکھی گئی ہے، کیونکہ
جو ہے ترقی اتنی ہوتی ہے دنیا بھر میں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے مجھے بتائیں ٹرین کا سسٹم کہاں تھا، ٹرین کا معاملہ کہاں تھا، فون کا مسئلہ آج سے 100 سال پہلے بھی برابر فون جو ہے ایجاد نہیں ہوا تھا. لیکن آج جو ترقی کر رہی ہے دنیا، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم گھر میں بیٹھے امریکہ میں کیا ہو رہا ہم دیکھ سکتے ہیں ٹی وی کے ذریعے، لندن میں کیا ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ٹی وی کے ذریعے، دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ٹی وی کے ذریعے. یعنی جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے تو ایک عام انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، کیا اس کا ذکر ہر دور میں ہر وقت میں یہ انسانوں کی ہدایت کرتے رہتا ہے. یعنی ہر دور کے مسئلے کا حل اس قرآن پاک میں ہے. یقین جانیے کہ اس کا جواب آپ کو قرآن خود کہے گا. ہاں، اس کا ہر مسئلے کا ہر دور میں ہر مسئلے کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ چکا ہے. بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم یا تو انتقال کے وقت قرآن کو باہر نکالتے ہیں، کسی گھر میں ہمارے میت ہو جائے، موتا ہو جائے، تب قرآن کو باہر نکال کر مرحوم کے ثواب کے لیے پڑھ دیتے ہیں، یا پھر رمضان جیسے مبارک مہینے میں قرآن یاد آتا ہے، یا تو پھر کوئی مشکل پریشانی آ جائے، گھر میں کوئی بلایات آ جائے تب قرآن یاد آتا ہے. قرآن پڑھنا بھی بہت بڑی ثواب کی چیز ہے، بلکہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بولتے نہیں محبت سے سبحان اللہ. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے. لیکن یقین جانیے اگر ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے والے بن جائے تو آپ کو یقین جانے آپ کا ایمان، آپ کا یقین ابھی بھی الحمدللہ اللہ پر مضبوط ہے. آپ مانتے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. لیکن جب آپ قرآن کو سمجھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے یقین اور ایمان میں اور مضبوطی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. حال میں آپ دیکھیے، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، 15 جون کی 15 تاریخ کی یہ بات ہے کہ جو آج سے 112 سال پہلے، میں قرآن کا ایک معجزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تھوڑا اس کو دیکھیں آپ. 112 سال پہلے انگلینڈ نے پانی کا جہاز تیار کیا تھا جس کا نام ٹائٹینک تھا. اور وہ ٹائٹینک کا معنی یہی ہے کہ ٹائٹینک کا معنی اگر ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا ہے، آپ یقین جانیں اس کا معنی یہ ہے کہ ایشور، خدا. یہ ٹائٹینک جہاز کا معنی مطلب بتا رہا ہوں. تو انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ ایسا جہاز ہے جو ڈوب ہی نہیں سکتا. آخر کار دیکھا گیا کہ وہ 1912 میں جب امریکہ کی طرف جا رہا تھا تو ایک برف کے پہاڑ کے ٹکر لگنے سے پورا کا پورا جہاز ڈوب گیا. خیر یہ بات آئی کہ 112 سال ہو گیا. 15 جون کو کچھ ارب پتی لوگوں نے، کیونکہ وہ جہاز جہاں ڈوبا ہوا ہے زمین سے 5 کلومیٹر فاصلے پر، یعنی اگر پانی میں اندر جاتے رہے تو 5 کلومیٹر لگ جائے، اور کئی ہزار فٹ اندر وہ جہاز ملبہ اس کا پڑا ہوا ہے کشتی کا. اس کو دیکھنے کے لیے کچھ ایک پنڈوبی جو ہے تھوڑے دن پہلے، اس کے ایک آدمی کا ٹکٹ انڈین کرنسی کے حساب سے 2 کروڑ روپے تھا. 2 کروڑ روپے اس کا ٹکٹ تھا. اور یہ بات آپ کہیں گے مولانا آپ کیا سمجھا رہے ہیں؟ میں آپ کو قرآن کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ قرآن میں ہر دور کا ہر مسئلے کا حل موجود ہے. میں یہ سمجھانے کے تو اگر یہ بات سمجھیں گے تو آنے والی بات آپ کو سمجھ جائے گی میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ کو. تو 2 کروڑ روپے ایک آدمی کا ٹکٹ تھا. 5 آدمی اس میں گئے اور اندر جا کر اس ملبے کے قریب جا کر وہ ان کی جو پنڈوبی تھی جس کا نام ٹائٹن تھا وہ بلاسٹ ہوئی، ان کے جسم تک نہیں مل پائے، وہ مر گئے. تو اب تحقیق کر بتایا گیا ہے کہ اب سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سمندر کی جو پر ہے، یعنی سمندر کی جو تہ ہے، اندر سمندر کا وزن جو ہوتا ہے اندر جانے کے بعد زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ایک لہر کے اوپر دوسرا لہر ہے. سمندر کے اندر کی بات کروں، آپ سمندر کی لہروں کو دیکھا تو اوپر جو لہریں آتے ہیں نیچے اس سے زیادہ لہریں ہوتی ہیں. یہ لوگ آج سائنس کہہ رہے ہیں. اور جہاں ٹائٹینک ڈوبا ہوا ہے وہاں سورج کی روشنی بھی نہیں جا سکتی، اتنی اندر ہو سورج کی روشنی وہاں تک نہیں جا سکتی. اب یہ اب کہہ رہے ہیں لیکن سورہ نور جو قرآن پاک میں جو سورہ ہے سورہ نور،
آپ اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہماری قدرت کو جاننا چاہتے ہیں، ہماری طاقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، سمندر کی گہرائی کو دیکھو، ایک پردے کے اوپر دوسرا پردہ ہے۔ قرآن نے پہلے کہا تھا ایک پردے کے اوپر دوسرا ہے، ایک لہر کے اوپر دوسرا لہر ہے، اور اس کی گہرائی اتنی ہے، خود قرآن میں اللہ سورہ نور میں فرماتا ہے اس کی گہرائی اتنی ہے کہ وہاں تک سورج کی روشنی نہیں جا سکتی۔ آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے، وہ لوگ مرے ہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج ہم اس کو سمجھے، لیکن اس کے لیے سمجھنے کے لیے ایک استاد کا، ایک ٹیچر کا، ایک عالم کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک جہاز کا کپتان جہاز میں بیٹھا ہو، آپ بھی پانی کے جہاز میں بیٹھا ہو، صرف آپ کو، ہم کو صرف پانی نظر آئے گا کہ ہم کشتی تیزی سے جا رہی ہے، لیکن کس تیزی سے جا رہی ہے، اس کی کشتی کی سپیڈ کیا ہے، اور سمندر کتنی گہرائی پہ، ہم کتنی گہرائی کے اوپر سے جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں کشتی میں بیٹھنے والوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، جہاز چلانے والے کپتان کو معلوم ہوتا ہے۔ ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں تو جیسے سمندر کی گہرائی کیا ہے، کس سپیڈ سے کشتی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں کپتان بتا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن بھی ایک ایسا سمندر ہے علم کا، اس کی گہرائی کو، اس کی باتوں کو سمجھنا عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی قرآن کی، حدیث کی، وہ علماء اہل سنت ہے، وہ بزرگان دین ہے، جو آپ کو قرآن کی گہرائی کو سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن ایک اللہ کا کلام ایسا ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ کے اور بھی کلام پہلے زمانے میں اترے ہیں نبیوں پر، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری۔ لیکن آج توریت، زبور، انجیل پر تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ نبیوں پر اتری ہے، لیکن آج اس کی اصلی حالت باقی نہیں رہی، اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے، کئی قسم کی باتیں اس کے اندر لوگوں نے ملا دیا ہے۔ لیکن قرآن وہ کلام ہے جس میں ملاوٹ، اس کے ترجمے میں غلطی کی جاتی ہے معاذ اللہ، لیکن جو اس کے حروف ہے، لفظ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے معنی، اس کا ترجمہ ہمیں غلط بتایا جاتا ہے۔ جو آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مورتیوں، بتوں کے بارے میں اتارا ہے، وہ آیت آج وہابی بدعقیدہ بزرگان دین کے بارے میں پڑھ کر ہمارے کو بھٹکاتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ تو پتھر ہے، یہ تو مٹی ہے۔ تو آپ اس سے کہو جو یہ آیت میں اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ پتھر تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مٹی تمہاری مدد نہیں کر سکتی، بت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے اتاری یا مشرکوں کے لیے اتاری؟ آپ یقین جانیے یہ آیت اتری تھی مشرکوں کے بارے میں، ان کو سمجھایا گیا تھا کہ تم بتوں کے سامنے کیا کھڑے ہو، یہ پتھر ہے، یہ مٹی ہے، یہ تمہاری بات نہیں سن سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ان کے لیے کہا گیا تھا، مشرکوں کے لیے۔ وہ آیت آج ہم مسلمانوں پر پڑھ کر ہمیں گمراہ کہا جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی اور ترجمے میں لوگ گڑبڑی کر دیتے ہیں سمجھانے میں، لیکن قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اے حبیب، یہ جو قرآن، جو میرا کلام میں نے تجھ پر اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ مطلب اللہ پر کوئی چیز کی حفاظت کرنا ضروری یا واجب یا فرض نہیں، معاذ اللہ، وہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، مصطفیٰ جان رحمت کو جو کلام اترا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے فضل و کرم سے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ تو قیامت تک کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا۔ جیسا کہ حال ہی میں سوڈان جیسے ملک نے بعدفتہ وہاں کی گورنمنٹ سے، کورٹ سے آرڈر لے کر، پولیس پروٹیکشن لے کر جو ہے مسجد کے سامنے سوڈان میں قرآن پاک کو جلایا گیا ہے۔ تعجب ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ تمہارے جلانے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تم اگر قرآن جلا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور ایسی گورنمنٹ پر لعنت ہے جو قرآن جلانے، کیونکہ ہر ملک میں ایک دستور ہے، ایک قانون بنا ہوا ہے ہر ملک کا کہ اب لوگ
دنیا بھر میں انسان میں ہر مذہب کے الگ الگ ماننے والے لوگ ہیں، تو ہر مذہب کی عزت کی جائے گی، اس کا ادب کیا جائے گا۔ یہ تو قانون دستور پوری دنیا میں بنا ہوا ہے، تم یہ قانون کی دھجیاں اڑا کر قرآن جیسی مقدس کتاب کو تم نے جلانے کا اجازت گورنمنٹ نے خود دی اور پولیس پروٹیکشن کے ساتھ دی۔ لیکن میں کہتا ہوں قرآن کا کوئی بال بگا نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی، اور لیا کس طرح کہ جہاں پوری دنیا میں قرآن اربوں کروڑوں کی شکل میں کتاب کی شکل میں موجود ہے، وہیں پر پوری دنیا میں قرآن اربوں کروڑوں لوگوں کے سینے میں بھی محفوظ ہے۔ لہذا اگر کوئی جواب بننا ہے، قرآن کا جو چیلنج ہے 1400 سال سے آج تک بھی ہے، قیامت تک بھی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا، وہ چیلنج آج بھی ہے، قیامت تک بھی ہے۔ ہمت ہو تو اس چیلنج کو پورا کر کے بتاؤ، یہ جلانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیلنج کیا جو اللہ نے قرآن میں کہا، اور اللہ نے قرآن میں کہا پورا سورہ نہیں بلکہ پورے ایک آیت لا کر بتا دو قرآن جیسی۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا سارے مشرکین اور کفار کو کہ پورا قرآن نہیں بس کہ قرآن جیسی ایک آیت لا کر بتا دو۔ تو لہٰذا وہ چیلنج کو لوگ، میں نے اس کا جواب، اگر آپ کو کسی سے کچھ بولنا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں، جواب تو ان کو بن نہیں پڑ رہا ہے، بس قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ الغرض اس کے کوئی بال بگا نہیں ہوگا، اللہ ان ملک میں جس گستاخی کے ان کو نیست و نابود فرمائے۔ الغرض میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اور جو فیصلہ قرآن کا ہے وہ قیامت تک کے لیے۔ ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں، ہم عمر بن خطاب کو سننے جا رہے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں، قرآن کو آپ سمجھیں، قرآن نے جو جو فیصلے کر چکا ہے، قرآن کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، اور کون ایمان والے ہیں، کون مشرک ہے، یہ جو فیصلہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کر چکا ہے، یہ فیصلہ ایک یا دو یا 3 دن کے لیے نہیں، قرآن کا یہ فیصلہ قیامت تک کے لیے، یوں سمجھیے ہمیشہ بھر کے لیے۔ آپ نہیں سمجھے، تھوڑا کلیئر کر کے میں سمجھاتا ہوں۔ اگر میں ایک کتاب لکھوں کسی کے بارے میں اور کہوں کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے، اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، میں نے اس کے بارے میں لکھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا آدمی ہے، اچھے عمل کرتا ہے، میں نے کتاب میں لکھ دیا۔ لیکن کچھ سال کے بعد جو آدمی متقی ہے، پرہیزگار تھا، وہ گناہ گار ہو گیا، یعنی نمازیں چھوڑا، شراب پی رہا ہے۔ اب میں نے تو کتاب میں لکھا تھا، تو میرے اور آپ کی رائے غلط ہو سکتی ہے کسی کے بارے میں، آگے چل کے وہ بگڑ جائے گا معلوم، کیونکہ ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے کہ آج آپ یہ حالت ہے، کل کیسی حالت رہیں گے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے غیب کا۔ غیب کا علم یعنی کل کیا ہوگا، ہمیشہ کیا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے نبی اور رسول بھی جانتے ہیں۔ تو خیر کسی کے بارے میں رائے غلط ہماری اور آپ کی ہو سکتی ہے، ہم اور آپ کسی کے بارے میں کچھ کہیں تو فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، آگے جا کر وہ بندہ بدل جائے، بگڑ جائے، کیونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائے، اللہ پاک قرآن میں جس کے بارے میں کہے کہ یہ جنتی ہے، تو مجھے بتا اس کو کون مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، قرآن پر یقین رکھتا ہو، وہ یہ ہمت ہو سکتی کہ اس کو دوزخی کہے؟ تو یقین آپ کہیں گے نہیں مولانا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ان کو خود جنتی اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ قرآن میں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی کہہ دیا، اب کسی کی ماں نہ جنی کہ ان کے بارے میں کوئی آواز اٹھائے اور ان کے بارے میں کہے کہ معاذ اللہ کہ وہ دوزخی تھے، معاذ اللہ کہ وہ منافق تھے، معاذ اللہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ کا کلام تو ان کو جنتی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود جن کے بارے میں فیصلہ کر دے، اللہ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، ہمیشہ بھر کے لیے ہوتا ہے، ہر وقت کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں پہلے تھا بعد میں بدل گیا، نہ نہ نہ، جو رب فیصلہ کر دے اس کے بارے میں ہم کو اور آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب میں آپ کو بتانا سمجھانا یہ چاہتا ہوں، صحابہ کرام جو وہ مقدس ہستیاں ہے اس زمین پر جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ قرآن میں آ چکا ہے کہ کلن وعد اللہ حسنا، اے حبیب یہ تمام کے تمام تیرے غلام جنتی ہے۔ بولے بہت پسند سوال، جن کو صحابہ کے بارے میں زمین آپ کہیں گے بنا کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ جنتی ہے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سن لے کر بے چینی ختم کریں، میرے بات ہو رہا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں۔
صحابہ وہ جماعت ہے جنہوں نے ظاہری زندگی میں حضور کو دیکھا اور ایمان لایا. حضور کی زندگی مبارک میں جو حضور کو دیکھا اور ایمان لایا ان کو صحابی کہتے ہیں. تو تمام صحابہ، ان کی تعداد 1,00,000 کے قریب صحابہ اکرام ہیں، اور یہ سب کے سب جنتی ہیں. کیوں؟ یہ جنتی ہے. میں نے کہہ رہا ہوں، میرا فتویٰ نہیں کہ مولانا عرفان قادری نے یہ فتویٰ دیا ہے. یہ جنتی ہم نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 10 آپ دیکھیں، جس میں اللہ فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ. اے حبیب، میں نے تیرے تمام کل کہتے ہیں عربی میں سب کو، کُلًّا اے حبیب میں نے تیرے سارے غلاموں سے جنت کا وعدہ کر چکا ہوں. تو آج کے اس دور میں آپ کہیں گے مولانا یہ بات سمجھ میں آ گئی. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن جس کے بارے میں فیصلہ کر دے وہ ہمیشہ بھر کے لیے رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن بندے کا نہیں، رب کا کلام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. غیب کی خبر رب کو ہے. کون کس حالت میں پیدا ہوگا، کس حالت میں رہے گا، کس حالت میں مرے گا، یہ ساری باتوں پہلے اللہ کو ہے. اور اللہ پاک نے قرآن میں ہر بات کا فیصلہ کر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ جن مقدس ہستیوں کے بارے میں قرآن میں یہ فیصلہ کر دے کہ یہ جنتی ہے، ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے، تو ہم اور آپ ان کی ہمت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکے. یہاں تک بات سمجھ میں آ جائے. یعنی صحابہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے. جو قرآن ہمارے تک آیا ہے نا، قرآن اللہ کا کلام، اس میں خدا کی قسم ایک آیت بلکہ ایک آیت نہیں، قرآن میں 6,666 آیات ہیں. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. سورت سمجھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ایک پورے سوروں کا نام میں کہتا ہوں. اس طرح 114 صورتیں قرآن میں ہیں. لیکن قرآن جو 1400 سال سے آج تک ہمارے پاس آیا ہے نا، ایک کے بعد ایک، یقین جانیے قرآن میں ایک آیت تو دور کی بات ہے، قرآن کے ایک نقطے میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. وہ جیسا تھا ویسا ہم تک آیا ہے. تو قرآن اور حدیث جو ہم تک پہنچی ہے، اس کے پیچھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کس کی محنت ہے. بدل ادب کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، تھوڑے عقل سے یہ بات کو سوچے کہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، جو ہمارے تک آیا ہے، اس کے پیچھے صحابہ اکرام کی محنت ہے، جو بڑے ہی عدل اور انصاف کے ساتھ جیسا حضور پر قرآن اترا تھا ویسا آگے مسلمانوں تک ڈلیور کیا ہے، آگے تک پہنچایا ہے. تو اس صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں بے ادبی کرنے والا، تو وہ قرآن کے خلاف بھی جا رہا ہے، وہ حدیث کے خلاف بھی جا رہا ہے. اگر صحابہ کے بارے میں بے ادبی کرو گے، ان کے خلاف بکو گے، اسلام میں رہے گا کیا؟ مجھے بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زندگی کے بعد اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، وہ بڑے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، تو یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، صحابہ اکرام کی محنت کا نتیجہ ہے، جو آج پوری دنیا میں اسلام جگمگا رہا ہے. تو جن کے ذریعے اسلام یہاں تک پہنچا، ان کے بارے میں بکواس کرنا. اب آپ کہیں گے مولانا وہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، جو صحابہ کے بارے میں بے ادبیاں کرتے ہیں؟ آپ جب سے بتا رہے ہیں کہ قرآن میں تمام صحابہ کو اللہ نے جنتی کہہ دیا ہے، پھر تم ان کو منافق کہتے ہو، تم ان کو معذلہ الفاظ طرح طرح کے باتیں بکتے ہو. اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب بتائیے تو صحیح، کیونکہ میری عادت ہے، جو لوگ جمعہ ہمیشہ سنتے ہیں، میں کوئی بات چھپ کر نہیں کھل کر بولتا ہوں. اب مجھے بتائیے، اب آپ کہیں گے کہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں، جن کو اللہ نے جنتی کہہ دیا ہے، اللہ کے کلام نے جن کو جنتی کہہ دیا، وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ لوگ کو آج کے دور میں شیعہ کہتے ہیں، کالے کپڑے والے رافضی کہتے ہیں. محرم جیسا مبارک مہینہ آ رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ علم جانا، ڈکیاں باندھنا، شیعوں کے عاشور خانوں کو جانا، ایک بہت بڑا ہم حق ادا کر رہے ہیں. نا، یہ حق ادا نہیں کر رہے آپ، صحابہ کے دشمنوں سے ملاقات کر رہے ہیں. آپ جاتے صحابہ کو گالی دینے والے کی عزت کر رہے ہیں آپ. یہ محرم کہا کریں، انشاءاللہ محرم جیسے مبارک مہینہ آئے گا، کربلا کا حق میں آپ کے سامنے رکھوں گا، فضائل اہل بیت میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، اور سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، ساری باتیں انشاءاللہ محرم جیسا مبارک مہینہ قریب ہے، ساری باتیں بتاؤں گا. تو جو صحابہ کو گالی دے ان کو شیعہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں.
تو شیعوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے بہت سے مسلمان، خاص طور حیدرآباد اولڈ سٹی میں دیکھ رہا ہوں کئی ایک بچے جو ہے نا، جو یہاں پر بھی 9 نمبر کے قریب کچھ شیعہ رہتے ہیں، ڈبل پر ادھر تو ہے ہی شیعوں کا مقام۔ میں گالیوں کو نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو نہ لڑنے کا حکم دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ کے پاس، یاد رکھیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اصول کافی، شیعوں کی بہت معتبر کتاب کا نام ہے، اس کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ ان کتاب میں خود لکھا ہوا ہے کہ ان کے نزدیک صحابہ کو گالی دینا عبادت ہے۔ سب مل کر بولے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اے اللہ ایسے باتوں سے تو ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، ہم تو ایسے باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ کو گالی دینا ان کے نزدیک کی عبادت ہے، جس کو لوگ تبرہ کرنا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام۔ تو اہل تشیع کی عزت کرنا، علم دیکھنے والے، علم اٹھانے والے، باجب میں ناچنے والے، کالے کپڑے پہننے والے، اس ساری باتوں کا ذکر۔ جبکہ یاد رکھیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت کو اپنائے گا، کسی قوم کے طریقے کو اپنائے گا، وہ مرنے کے بعد قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس قوم کو عقلوں کو، ان کی عادتوں کو اپناتا تھا، ان کی مزاج کو اپناتا تھا، تو کچھ لوگ محرم جیسا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو کالے کپڑے پہن کر سمجھتے ہیں کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں، جبکہ کالے کپڑے پہننا پہلی محرم سے لے کے 13 محرم تک بالکل ٹوٹل کالے کپڑے پہننا یہ حرام ہے سنیوں کے۔ اس سے عمل کر بچے آپ، کالا اور گرین کلر کا کپڑا یہ علم اٹھانے والوں کی پہچان ہے۔ اور تیسرا ہے لال کلر، ایک خارجیوں کی نشانی ہے۔ یہ 3 قسم کے، یعنی ٹوٹل کالا کپڑا، ٹوٹل ہرا کپڑا اور ٹوٹل جو ہے لال کپڑا، یہ پہننا پہلی محرم چاند دیکھنے کے بعد سے 13 محرم تک حرام ہے۔ کیونکہ کالا کپڑا پہننا شیعوں کی پہچان، ہرا کپڑا پہننا علم اٹھانے والوں کی پہچان، اور لال کپڑا شروع سے لے کر اوپر سے لے کے پیر تک پہننا یہ رافضیوں، جنہوں نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد خوشی منائی تھی، ان کی پہچان ہے۔ لہذا یہ کالے پیلے ہرے کپڑوں سے بھی اللہ ہمارے حفاظت فرمائے، جو خاص طور محرم کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں انشاءاللہ، اور اس کو میں کھول کر سمجھاتا، لیکن میرا وقت بہت قریب آ رہا ہے کہ ہم جو موضوع آپ کو جاننا چاہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اب یہ بات رکھیں، یہاں تک آپ سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں۔ پہلے تو یاد رکھیے، تمام دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ زمین پر، ان تمام مسلمانوں میں سب سے بڑا درجہ مسلمانوں کے اندر وہ صحابہ کرام کا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کا ہے، اس کے بعد ان کو دیکھنے والے تبع تابعین کا ہے، اس کے بعد دیگر بزرگان دین کا ہے۔ یہ ترتیب کو ذہن میں رکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ طریقے کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑا درجہ صحابہ کا ہے۔ اب آپ کہیں گے سارے انسان تو اللہ کے بندے ہیں، ان میں رتبے مقام اور درجے کیسا؟ میں نے کہا بھائی تھوڑا عقل سے سوچو، باپ بھی تو انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے، باپ اور بیٹے میں فرق ہے۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ دونوں میں تو دونوں بھی انسان ہیں، دونوں کے بھی ہاتھ پیر آنکھ کان ہے۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ فرق دیکھیں آپ، اگر ایک بیٹا باپ کو گالی دے، ارے تورے بولے، لوگ کہیں گے بڑا بے غیرت بیٹا ہے، اور ایک بیٹا باپ کی عزت کرے، ادب کرے، ان کے نیچے بیٹھے تو کہیں گے یہ بڑا فرما بردار بیٹا، نیک بیٹا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا ہے؟ تو باپ اور بیٹا دونوں انسان ہی ہے، لیکن ان میں فرق ہے، وہ کس چیز کا؟ وہ رتبے کا، وہ درجے کا فرق ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، میں آپ کو کئی مثالوں سے سمجھا سکتا ہوں۔ اگر ہم دوسرے لفظ میں دیکھیں کہ پولیس کا محکمہ ہے تو محکمہ ایک ہی ہو پولیس کا، لیکن اس میں رتبے کسی کے الگ ہے۔ کانسٹیبل کا مقام ہیڈ کانسٹیبل، پھر ایس آئی، پھر اے سی پی، پھر جو سرکار، سارے رتبے الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہے تو محکمہ ایک ہی پولیس کا، لیکن ان میں کام کرنے والوں کے رینک الگ الگ ہے، رتبے الگ الگ ہے۔ یہ عقل بھی کہتی ہے کہ ہاں درجات ہوتے ہیں انسانوں میں، ہے تو انسان ہی ہے لیکن رتبے ہوتے ہیں۔ یہ تو عقلی طور پر بات سمجھائی۔ اب آئے قرآن، جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اگر ہم قرآن دیکھیں تو سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے حبیب، جو مکہ فتح ہونے سے پہلے جن سے کلمہ پڑھا وہ ان سے افضل ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے۔ اس درجے سے اللہ پاک نے بھی بیان فرمایا صحابہ کرام کے درجے کو، جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے وہ ان سے بڑے ہیں جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے۔ لیکن ہے تو میں دونوں بھی محبوب میں،
ہے تو دونوں بھی محبوب میرے، لہٰذا یہ رتبے اور مقام ہم نے نہیں، اللہ نے رکھے، یہ درجے اللہ پاک نے خود بنا ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں ایک، اور اس زمین پر مسلمانوں میں نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صحابہ اکرام کا ہے۔ صحابہ اکرام کے بھی درجوں میں فرق ہے۔ پھر حضرت میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں اس بات کو لکھا کہ اس مسلمانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کا ہے، پھر صحابہ جن کی تعداد 1.25 لاکھ ہے ان میں بھی رتبے ہیں، ہر ایک برابر نہیں ہے، ہر ایک کے رتبے بڑے ہیں۔ تو غوث اعظم سے پوچھا گیا حضور صحابہ میں رتبے، یہ تو بات سمجھ میں آئے کہ تمام مسلمانوں میں نبیوں کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن صحابہ بھی مقام و مرتبے ہے؟ ہاں صحابہ میں بھی مقام و مرتبے ہے۔ بولے کیسا؟ کہ صحابہ میں وہ بڑے ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مان رہا ہے، پھر ان کے بعد جنگ بدر والے، پھر ان کے بعد جنگ احد میں جو حضور کے ساتھ تھے، پھر ان کے بعد جنگ خندق میں جو حضور کے ساتھ تھے، پھر ان کے بعد وہ عشرہ مبشرہ ہے جو عشرہ کہتے ہیں عربی میں 10 کو، وہ ان کے بعد صحابہ میں وہ 10 صحابہ ایسے 1.25 لاکھ صحابہ میں ان 10 صحابہ کا درجہ صحابہ میں سب سے بڑا ہے جو عشرہ مبشرہ ہے۔ سمجھے بات کو؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں تو تکلیف ہوئی تو کرسی پہ بیٹھ جائے، آپ کرسی پہ بیٹھے یا کرسی لا کے دے دو، بڑی مہربانی کر دو، اگر گھٹنوں میں درد تو کرسی پہ بیٹھے سکون سے انشاءاللہ پھر آپ بیان سن سکتے ہیں۔ درود ایک بات پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ میری طرف رکھیے، بالکل میری عادت ہے کہ لوگ کو دیکھ کر بیان نہیں کرتا ہوں، جو میرے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی جذبہ آتا ہے۔ ہماری محنت ہوتی ہے بھائی، ہماری محنت پہ آپ لوگ پانی نہ پھیرے، بڑی محنت کر کر یہ موضوع تیار کرتے ہیں، کئی مہینوں کے کئی دن تک ابھی ایک ٹاپک کو تیار کرنے کئی دن لگتے ہیں، کئی کتابوں کو چھپنا پڑتا ہے۔ آپ کو تو آسانی سے یہ ساری کتابوں کا میں ایک جھٹکے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، الحمدللہ محنت اللہ کے لیے ہم نے کی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، دین میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دین کی بنیاد صحابہ ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو صحابہ میں بھی جو درجے ہیں میں نے آپ کو بتایا، غوث اعظم فرماتے ہیں پھر صحابہ میں مکہ فتح ہونے سے پہلے والے، پھر جنگ بدر والے، پھر جنگ احد والے، اس طرح سے آگے چل کر آخری میں فرماتے ہیں غوث پاک وہ 10 صحابہ کا رتبہ بڑا ہے جن کو صحابہ میں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ مطلب عشرہ کا معنی 10، عربی میں 10 کو عشرہ کہتے ہیں، عشرہ کا معنی 10، مبشرہ کا معنی خوشخبری، یعنی تمام 1.25 لاکھ صحابہ میں وہ 10 صحابہ کا رتبہ زیادہ بڑا ہے جن کو حضور نے زندگی میں کہا تھا کہ تم جنتی ہو، سبحان اللہ، جن کو زندگی میں حضور نے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، تو وہ 10 صحابہ اور غوث اعظم پھر آگے فرماتے تھے ان 10 میں بھی رتبے ہیں، غوث اعظم نے فرمایا ہاں، پھر ان 10 میں 4 بڑے ہیں، تمام صحابہ میں 10 بڑے، 10 میں سے 4 بڑے، فرمایا 4 کون؟ فرمایا 4 میں ایک ابو بکر ہے، دوسرے عمر ہے جن کا ہم جو منا رہے ہیں، تیسرا عثمان ہے، اور تیسرا مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ 4 بڑے۔ پھر غوث اعظم سے پوچھا گیا ان 4 میں سب سے بڑے کون ہیں؟ تو آپ غوث پاک کو فرماتے ہیں ان 4 میں بھی رتبے ہیں، اور ان 4 میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے، پھر ان کے بعد عمر ابن خطاب ہے، پھر ان کے بعد عثمان غنی ہے، پھر ان کے بعد مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ دوسرے نمبر صحابہ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں جن کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کے کچھ فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کی طرف ہم فوراً آ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے صحابہ کے بارے میں جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابی جنتی ہے، صحابہ کو گالی دینے والا شیعہ ہے جن کو ہم رافضی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، اللہ ہم کو ان کی حفاظت فرمائے، ان کے عقیدوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسرے اہل بیت جو حضور کے گھر والے ہیں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کے گھر سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں اور میرے گھر والے اہل بیت یہ کشتی کی مثال ہے۔
کشتی کی مثال. اب مجھے بتائیے جو لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں سمندر میں ان کی نظر تاروں پر ہوتی ہے. کیا پیاری مثال حضور نے دے کر سمجھایا ہے کہ کشتی کے اوپر بیٹھ کر جانا ہے تو آپ کو منزل تک پہنچنا ہے تو تاروں کو دیکھنا پڑتا ہے. تاروں کو دیکھ کر منزل تک جایا جاتا ہے. تاروں پر سے نظر ہٹی منزل نہیں ملے گی، بھٹک جاؤ گے. تو لہٰذا سرکار نے کہا میرے صحابہ کی مثال تاروں کی طرح ہے اور میرے گھر والوں کی مثال کشتی کی طرح ہے. لہٰذا اگر کشتی میں بیٹھو اور تاروں پر نظر نہیں رکھی تب بھی تم بھٹک جاؤ گے، منزل یعنی اللہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے، منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اور تاروں پر نظر ہے لیکن کشتی میں نہیں بیٹھیں گے تو ڈوبی جاؤ گے، ڈوبی جاؤ گے. لہٰذا ہمیں کشتی کی بھی ضرورت ہے، تاروں کی بھی ضرورت ہے، تبھی ہم منزل تک جا سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اہل سنت ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. جو صحابہ کو گالیاں دے لیکن نبی کے گھر والوں سے محبت کرے، غور سے سنیا میری بات کو، جو صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں دے اور نبی کے گھر والوں کو گالیاں دے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. اور جو صحابہ سے محبت کرے اور نبی کے گھر والوں کو معاذ اللہ گالیاں دے اس کو آج کے دور میں وہابی کہا جاتا ہے، بدعقیدہ کہا جاتا ہے، اہل حدیث کہا جاتا ہے. اور جو صحابہ اور نبی کے گھر والے یعنی صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرے اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. یہ ہم کیونکہ دونوں سے اللہ راضی ہے، دونوں کی عزت لازم ہے، دونوں سے محبت لازم ہے، دونوں کا ادب لازم ہے. لہٰذا اب یہ بات سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کی. کیونکہ دیکھیں صحابہ کو ہم سمجھیں گے تو دین سمجھ میں آ جائے گا، دین سمجھ میں آگے میں آگے چل کر بتاؤں گا. صحابہ کرام نے آج کے دور میں جو فتنہ چل رہے ہیں، آج سیاست جو گندی سیاست کے ذریعے کہیں پر ہمارے قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے تو کہیں پر جو ہے معاذ اللہ جو ہے ایک قانون بنا کر ہمیں دبانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. جو ایسا قانون ہے جس کو ایکسس کوڈ کہا جاتا ہے. تو ہم کیا کریں ایسے حالات میں؟ ایسے حالات مسلمان جو آج دیکھ رہے ہیں اس سے بھی بدتر حالات صحابہ کے دور میں تھے، لیکن اس دور میں بھی آج کے حالات تو پھر بھی لاکھ درجے اچھے ہیں لیکن صحابہ کے دور کے حالات اس سے بھی بدتر تھے. کلمہ پڑھنا ان کے لیے مشکل تھا، نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل تھا. لہٰذا کلمہ پڑھے نماز پڑھے تو ساری دولت ان کی چلے جا سکتی تھی، جان جا سکتی تھی، ان کی جان، ان کے بیوی بچوں کی جان. لیکن پڑھ کر دیکھے صحابہ کو، انہوں نے جان مال سب دیا لیکن اللہ اس کے رسول کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. تو حالات کچھ بھی ہو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کیوں یہ میں نہیں، یہ صحابہ کی زندگی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان اور یقین ہمارا اور مضبوط ہوتے رہے گا. کیونکہ خود قرآن میں سورہ نور میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب پچھلوں کے واقعات ہم سناتے آپ کو اس لیے ہے کہ آپ کا سینہ مضبوط ہو. صحابہ اکرام یا بزرگان دین کا عرس بنا کر ہم ان کے واقعات آپ کو اس لیے آپ کو سناتے ہیں کیونکہ زندگی کیسی گزری، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کھاتے تھے، وہ کیسے رہتے تھے، ان کے حالات کیسے تھے، ان کا تقویٰ کیسے تھا، ان کی پرہیزگاری کیسے تھی، انہوں نے اللہ کو کیسے حالات میں بھی راضی رکھا. تو جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو آج بھی ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے. فائدہ کیا ہے صحابہ کا ذکر کرنے کا؟ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب جن کا یوم آج منا رہے ہیں، جن کی یاد اپنے گھروں میں آپ ذکر بھی سنیں اور اپنے گھروں میں فاتحہ بھی دلائیں. پہلی محرم کو اپنے گھروں میں آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی ایسے کے مطابق پہلے کہا کہ کوئی بریانی بنائے، آپ کو اللہ نے اتنی دولت دی، اتنی طاقت دی، اپنی ایسی کے فاتحہ دلائے. کیونکہ یہ وہ ہے عمر بن خطاب جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر میری آنکھ ہے تو عمر میرے کان ہے. بہت سرکار سے محبت کرتے تھے. میں آگے چل کر بتاؤں گا عمر ابن خطاب تو وہ بزرگ شخصیت ہے، وہ صحابی ہے جیسا یہ سوچتے تھے ایسا اللہ قرآن میں آیت اتار دیتا تھا. اور قرآن میں 18 آیتیں ہیں، کتنے؟ ایک دو آیت نہیں، 18 آیتیں ایسی ہے جو ایسا عمر ابن خطاب سوچتے تھے اللہ ویسا آیت اتار دیتا تھا، وہ قانون بنا دیتا تھا. میں آگے چل کر بتاؤں گا. لہٰذا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر خاندانی نسب دیکھا جائے بنو عدی سے آپ کا خاندان جا کر ملتا ہے. بنو عدی یہ عمر ابن خطاب کے دادا ہے اور پھر ان کا شجرہ جا کر عبد المناف سے مل جاتا ہے، پھر قصی سے مل جاتا ہے، یعنی 6ویں یا 7ویں دادا سے جا کر حضرت عمر ابن خطاب کا شجرہ حضور کے خاندان سے مل جاتا ہے. بولے وہاں پر
یہ خاندان عمر بن خطاب کا 6ویں اور 7ویں دادا سے جا کر حضور کے داداؤں سے مل جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا حضرت عمر بن خطاب بھی خاندان مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام خطاب ہے اور آپ کا نام عمر ہے۔ آپ اس دور میں بچپن سے ہی، آپ کے والد کے دور میں، آپ بچپن میں عرب میں پہلے لوگ پڑھنے اور لکھنے کو بڑا عیب جانتے ہیں۔ اسلام میں آ کر جو ہے ہمیں پڑھنے کی بھی اہمیت بتاتا ہے۔ قرآن میں جو سب سے پہلی حضور پر آیت اتری ہے وہ کون سی آیت ہے؟ اقرا، پڑھیے۔ تو لہٰذا یہاں یہ آیت حضور پر سب سے پہلی اتری ہے، تو یہ آیت مبارکہ میں بتا رہی ہے کہ پڑھائی کی اہمیت کتنی ضروری ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ زندگیوں کو گزار رہے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اللہ ان کو سمجھ کی توفیق دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دین ہی پڑھے ہی سب ہے، دین دنیا دونوں ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی ہی سیکھو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزیت مت سیکھو، وہ کی عادتیں مت سیکھو، انگریزی سیکھو لیکن انگریزیت مت سیکھو، ان کے مزاج مت لاؤ۔ لہٰذا آج کے دور میں پڑھائی، کہ قرآن تو پہلے کہہ رہا ہے، آج لوگ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو نوکری جلدی ملتی ہے، ہمیں پڑھانا چاہیے بچوں کو۔ ہمارے بزرگان دین نے بھی یہ نعرہ لگایا کہ ایک ٹائم کم کھاؤ لیکن اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ یہ ضروری ہے، سمجھے بات کو۔ آنے والے جو دن ہے نا، یہ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اپنے بچوں کو، اگر آپ کی شادی ہو چکی تو اپنے بچوں کو ضرور پڑھا، نہیں ہوتے اپنے ذہن بنا کر رکھے۔ بزرگوں نے ہمیں ایک نعرہ دیا ہے کہ ایک ٹائم کم کھاؤ لیکن آج کے اس دور میں بچوں کو ضرور پڑھا کرو۔ لیکن ہم یہ نہیں کریں کہ، پھر کہہ رہا ہوں، ہم انگریزیت کے خلاف نہیں، انگریزی پڑھی کے خلاف نہیں ہے، ہم انگریزیت کے خلاف ہیں، ان کی عادتوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا دین کے ساتھ دنیا میں کے ساتھ آخرت کی بھی پڑھائی کو ضرور پڑھا کریں۔ تو خیر، عرب کے دور میں، اس دور میں بھی پڑھنا لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے پورے مکہ میں 15 سے 16 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ہزاروں لوگوں کی تعداد ہے، 15 سے 16 لوگ صرف پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اور اس میں اب یہ دیکھیں، حضرت عمر کی بات ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بچپن سے آپ پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے۔ یہ بھی آپ کی خاصیت ہے کہ آپ کی مزاج بتا رہا ہوں میں۔ دوسرا، ایک پہلا کہ آپ خاندان مصطفیٰ سے، دوسرا کہ آپ ہوش سنبھالے تو آپ نے پڑھنا بھی سیکھا اور لکھنا بھی سیکھا۔ تیسرا، آپ کا یہ خاندان حضرت عمر کا، یہ خاندان سفارت کا خاندان تھا، یعنی مکہ میں اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، دو قبیلے آپس میں لڑ لیتے تو ان کا فیصلہ کرانے کے لیے جو جج تھے وہ حضرت عمر کا خاندان تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ یہ خاندان کتنا پڑھا لکھا تھا حضرت عمر کا، کہ مکے کے لوگ قبیلے اگر آپس میں لڑ لیتے تو جج کا فیصلہ جو ہوتا تھا وہ حضرت عمر کے خاندان کا تھا، اور حضرت عمر بھی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یعنی تیسرے لفظ یوں سمجھیے کہ حضرت عمر اپنے دور میں جج بھی رہ چکے ہیں، یہ تیسرا۔ اور چوتھا جو ہے نا کہ آپ مکے کے سفیر بھی تھے حضرت عمر۔ ابھی میں پہلے عمر ابن خطاب ابھی مسلمان نہیں ہوں، تب کی بات بتا رہا ہوں کہ اندر کیا کیا کوالٹیاں تھے، کتنے پڑھے لکھے تھے، میں نے آپ کو بتا دیا، خاندان کیسا تھا میں نے آپ کو بتا دیا، اور جج کا درجہ رکھتے تھے۔ آج بھی دیکھیں مجسٹریٹ جج جو ہوتا ہے ہمارے کورٹ کے اندر کتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، سمجھے بات کو، اس سے ذرا اندازہ کریں۔ حضرت عمر جج بھی تھے، پھر چوتھا سفیر بھی تھے۔ سفیر سمجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں؟ ایک ملک اپنے خاص آدمی کو دوسرے ملک کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ جائے اور اپنے ملک کی کچھ باتیں اس ملک کو والے کو بول کر آئے۔ اس کو آج کے دور میں سفارت بھی کہتے ہیں، سفیر بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ انڈیا کا ایک سفیر ہے خاص آدمی جس کو ہم جو ہے گورنر کہتے ہیں، وہ جو بڑا مقام رکھتا ہے، وہ پی ایم صاحب کی طرف سے دوسرے ملکوں میں جا کر بات کر کر آتا ہے۔ یعنی وہ ایک گورنر، ایک ملک کا گورنر پورے ملک کی عزت ہوتا ہے، بات سمجھے؟ ایک گورنر اگر جا کر دوسرے ملک والے سے بات کرے تو پورے ملک کی عزت اس سے حد میں ہوتی ہے۔ اور کتنا وہ خدمت ہوگا، کتنا سمجھدار ہوگا گورنر۔ چونکہ لوگ تھوڑی بن جاتے ہیں کسی ملک کا، وہ پڑھا لکھا ہونا پڑتا ہے، سمجھدار ہونا پڑتا ہے، بہت سی کوالٹی اس کے اندر، تب جا کر وہ کسی ملک کا گورنر بنتا ہے، سفیر بنتا ہے۔ تو اب حضرت عمر کی بات میں بتا رہا تھا یہ مثال دے کر کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ بولتے رہیے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کیا کیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، مسلمان نہیں ہوئے جج ہے، مسلمان نہیں ہوئے آپ سفیر بھی ہے۔ اب آگے دیکھیں،
آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن اپنے دور کے سب سے بڑے پہلوان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کی میں آپ کو جسمانی طاقت بھی آپ کو بتاؤں، مکے میں ایک میدان تھا جہاں پر مہینے میں یا سال میں ایک بار میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں ہر قسم کے لوگ آتے، دوسرے ملک سے بھی آتے اور اس میدان میں جمع ہوتے، اور اس وقت جمع ہو کر کوئی تجارت کرتا، کوئی کاروبار کرتا۔ آج بھی دیکھیں میلوں میں دکانیں لگتے ہیں، اس دور میں بھی لگتے تھے۔ تو اس میدان میں ہر کوئی اپنا اپنا فن بھی بتاتا تھا۔ شاعر، کیونکہ مکے کے لوگ زیادہ تر شاعری پڑھنا جانتے تھے، شاعر تھے، تو وہ لوگ اس میدان میں ایک سے ایک شاعری بولتے، تو دوسرا اس سے بڑا شاعر ہوتا، تیسرا اس سے بڑا شاعر ہوتا، تو شاعری بھی بولتے، لیکن وہاں پر کشتیوں کا معاملہ بھی ہوتا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب اس میدان کا نام اس دور میں اوکاس تھا، اوکاس، آج دیکھ لیں، آج اوکاس اس میدان کا نام تھا۔ اوکاس کے اس میدان میں حضرت عمر، جہاں پر میلہ لگتا تھا لیکن وہاں پر کشتی بھی لڑی جاتی تھی، اور کشتی میں کہتا ہوں جو بچے ورزش کرتے ہیں، جیم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن تمہاری ایک نیت ہمیشہ رہے، یہ جو میں ورزش کر رہا ہوں، جو جیم اپنی صحت بنا رہا ہوں، یہ صحت کسی غریب کو دبانے کے لیے نہیں، کسی کو مارنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ صحت ہوگی اور جو میرا جسم مضبوط رہے گا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے یہ سارا طاقت میں اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، اچھے کام میں گزاروں گا، نیکی کے کام، کیونکہ ایک تندرست آدمی جو نیکیاں کر سکتا ہے وہ بیمار نہیں کر سکتا۔ تو تندرستی کی ایک نعمت ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آج بھی خول آپ کی گمبد پر یہ چھپکا ہوا ہے، بندہ نواز فرماتے صحت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بیماری سے پہلے صحت کی اہمیت کو سمجھو۔ بندہ نواز فرماتے ہیں کیوں؟ آپ کہیں گے صحت، میں نے کہا صحت والا جو عبادت کر سکتا ہے بیمار نہیں کر سکتا۔ ایک بیمار آدمی ہے کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن صحت میں پڑھ سکتا ہے۔ میں ان بیماروں پہ نہ شفا دینے کا مذاق نہیں بنا رہا ہوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں صحت بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو ورزش جو بچے کرتے ہیں کرنا چاہیے، اپنے صحت کو بنانا چاہیے تاکہ ہماری عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آئے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت رکھے تو انشاءاللہ وہ ورزش بھی میرے اندر بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب اوکاس کے اس میدان میں آپ نے کتنی کوالٹی میں نے آپ کو بتایا، ابھی آپ دیکھ لیں، پڑھے لکھے تھے، جو ہے جج تھے، سفارت پر کام رکھتے تھے، پھر آپ اس میدان میں 13 سال سے چیمپئن رہ چکے تھے۔ بولے ابھی مسلمان نہیں عمر بن خطاب 13 سال کے چیمپئن تھے، یعنی اس میدان میں جو کشتی کا میدان اوکاس کے میدان میں لگتا تھا، اس میلے میں لگتا تھا، 13 سال سے کسی نے آپ کو پچھاڑا نہیں تھا، جیتا نہیں تھا، یعنی جسم اتنا مضبوط تھا عمر بن خطاب، طاقت ایسی۔ اب دیکھیے یہ ساری باتیں ذہن رکھیں۔ اور 5ویں بات حضرت عمر کے اندر جو تھی وہ تھا کہ ایک جہتی، یعنی جس طرف ہے اس طرف کی یعنی بات کرنا، دگلا پن آپ کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عمر کے مزاج میں، سوچ میں، فکر میں دگلا پن نہیں تھا کہ آپ کو دیکھے تو کچھ بات کر دے، آپ کے سامنے الگ بات کر دے، آپ کے سامنے الگ رہے، آپ کے سامنے الگ رہے۔ یہ مزاج حضرت عمر کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے تو مکمل کفار کا ساتھ دیتے تھے۔ اسلام قبول نہیں کیا تھا نا، پورا ساتھ کفار کے ساتھ تھا، پورا غصہ رہتا تھا حضور کے خلاف، صحابہ کے خلاف کہ یہ لوگ کون آ گئے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضور کے کلمہ پڑھ لیا تو پورا مزاج ٹوٹل ادھر آ گیا اور پورا حضور کے ساتھ رہے۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں حضرت عمر کی مزاج میں دگلا پن پہلے سے نہیں تھا۔ بولے یا سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں اب اسلام پھیل رہا ہے، اچھا اس وقت کلمہ پڑھنا موت کو دینے کے برابر ہے۔ اس وقت صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے، جس وقت حضور کا ساتھ دینا، بظاہر حضور کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں ہے، آپ کہیں گے حضور تو اللہ نے حضور کو مختار کائنات بنا کر بھیجا ہے، حضور چاہے تو پہاڑ کو سونا بنا دے۔ اللہ سے کہے کہ اللہ بہت پر، کیونکہ خود حضور نے کہا عائشہ اگر میں چاہوں نا احد کے پہاڑ کو میرے لیے اللہ سونا بنا سکتا ہے۔ بولے وہاں کا، لیکن سادگی حضور کی تھی۔ اب پہلی بات تو میں یہ دیکھے کہ حضور کے پاس پیسہ کیوں نہیں تھا؟ اگر حضور کو پہلے سے پیسہ دے دیتا اللہ، ورنہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بات ظاہر، ورنہ میرے آقا جیسا کون ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے اگر شروع سے دولت دے دیتا حضور کو اللہ تعالیٰ، پیدائش کے طور پر حضور کے پاس دولت پہلے سے بہت ہوتی تو لوگ کلمہ پڑھتے تو دوسرے لوگ یہ کہتے ہاں پیسے کو دیکھ کر ان کی پارٹی میں گئے،
دولت کو دے کر ان کی پارٹی میں گیا ہے. تو اللہ پاک کی حکمت دیکھے، حضور کو بظاہر دولت نہیں دیا، نہ حضور کے پاس دولت ہے ظاہری طور پر، ورنہ میں بتا رہا ہوں حضور چاہتے تو کیا ہو سکتا تھا. ایک تو اس 1400 سال کے دور کو اپنے ذہن میں لائے، اس وقت ساری حکومت مشرکوں کے پاس، پیسہ ان کے پاس، لوگ ان کے پاس. حضور کے پاس ظاہری طور پر نہ پیسہ ہے نہ طاقت ہے، یعنی پاور لوگ زیادہ نہیں ہے، بس گنتی کے چند مسلمان حضور سے جڑے ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلے ابو بکر کا نام آتا ہے، دوسرے فاروق جو ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا نام آتا ہے، تیسرے مولا کائنات علی مرتضیٰ کا آتا ہے، چوتھے حضرت زید بن ثابت حضرت زید کا آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اس دور میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، صحابہ کا اخلاص بھی دیکھا. اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، حضرت لوگ کہتے کہ سرکار کے دولت ظاہر دولت تو تھی نہیں، لوگ کہتے پاور تھا حضور کے پاس، ظاہر تحریک تو بھی بنی نہیں تھی، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تلوار کی زور پر کرنا پڑا گیا ہے. میں نے کہا ابو بکر تو بہت بڑے تاجر تھے، پیسے کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، عقل مند بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ کرنا پڑے، ان کو کس نے مجبور کیا تھا. اب میں آگے بڑھ کر بتانا چاہتا ہوں، ابھی 39 مسلمان تھے اسلام میں، کتنے؟ 1 کم 40، 39 لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، پھر بھی چھپ کر مسلمان نمازیں پڑھتے تھے. اور سے سنتے جائیے کہ بات کو، ابھی عمر ابن خطاب مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان صرف 39 ہے، 1 کم 40، لیکن ابھی دین جو ہے نا پھیلا ہی ہے، لیکن چھپ کر مسلمان نماز پڑھ رہے، نماز چھپ کر پڑھا جا رہا ہے، کلمہ چھپ کر پڑھا جا رہا ہے. جو کلمہ پڑھتا حضور کہتے ابھی ظاہر مت کرو، اپنے اندر رکھو، کیونکہ مشرکین طاقت میں پاور میں ہے، تمہیں مار دیں گے. لہٰذا یہ سارے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں. اب یہ سامنا چلتا رہا. ایک دن یہ ہوا کہ حضرت سرکار مدینہ علیہ السلام اپنے حجرے مبارک کمرے میں بیٹھ کر دعا کرتے، یا اللہ، اب یہ ترمذی میں حدیث پاک ہے، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا. بولو محبت سے سبحان اللہ. عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا. ادھر دعا کر رہے ہیں، ادھر مشرکین سیڈ میں جا کر عمر کو چڑھا رہے، کیونکہ عمر پہلوان بھی تھے، اور ایسے پہلوان کے 13 سال سے کوئی کو ہرا نہیں سکا تھا. ایسا مضبوط جسم اور مزاج میں بڑا سختی، شروع سے بڑے بڑا مزاج کے لوگ مشرکین جا عمر یہ کیا ہے، دیکھ رہے محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، کل لوگوں کا کلمہ پڑھے ہیں، ابھی تک 40 لوگ ہو گئے ہیں. عمر تم مکے میں اتنے بڑے پہلوان ہو، لوگ تم سے ڈرتے ہیں، لوگ تمہاری عزت بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، تمہارے سامنے کوئی آ نہیں سکتا، تم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. عمر تم کچھ کرو. حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بڑا غصہ آ گیا. ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک دن ایک کلمہ نبوت کا دعویٰ کرے ہیں، دوسرے کلمہ پڑھ لے ہیں. لہذا حضرت عمر گلے میں تلوار لٹکائے اور لٹکا کر بڑے غصے کے ساتھ باہر نکلے. بولے آج میں قصہ تمام کر دوں گا، یعنی معاذ اللہ ہمارے نبی کو قتل کر کر ہی آؤں گا. یہ طے کرا، کیونکہ یہ بولے جلے پہ نمک چھڑکنا وہ کام کر دیا تھا کافروں نے، عمر کو چڑھا دیا. عمر پورے مکہ تم سے ڈرتا ہے، تمہارے سامنے بھی بات نہیں کر سکتا، اور تم ہے ابھی یہ حالت دیکھ رہے ہو، جاؤ کچھ کرو. حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، گلے میں تلوار لٹکائی، گھر کے باہر نکلے کہ آج تو میں حضور کا خطبہ تمام کر آؤں گا. لیکن اس سے کچھ دیر پہلے عمر کو حضور کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کچھ دیر پہلے ہمارے نبی نے اللہ سے مانگا تھا عمر کو. بولو نا سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ. لیکن ایک مرید جا کے مرشد سے کہنا حضور مجھے مرید بنا لے، یہ الگ بات ہے، لیکن پیر خود کہنا کہ تم میرا مرید بن جا. لہٰذا حضرت عمر مراد ہے حضور کی، اللہ اس کے رسول کی مراد ہے. بلکہ ایک حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی نا کہ جس میں حضور فرماتے ہیں اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے. لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ مکے میں 2 لوگ بڑے پہلوان ہیں، ایک ابو جہل اور دوسرا عمر ابن خطاب. تو حضور نے دعا کی یا اللہ ابو جہل اور عمر ان دونوں میں سے تجھے جو پیارا لگتا ہو. حضور دعا کر رہے یا اللہ عمر اور ابو جہل میں ان دونوں میں سے تجھے جو پیارا لگتا ہو ان کو تو کلمے کی توفیق دے دے. بولو محبت سے سبحان اللہ. پتہ کیا چلا عمر تو اللہ کے بھی پیارے ہیں، تبھی تو توفیق ابو جہل کو ہی عمر کو ملی ہے. لہذا حضرت عمر بڑے غصے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے.
حضرت ابو نعیم ایک صحابی تھے، عمر کے تیور کو دیکھا، غصے کو دیکھا. ہم بھی دیکھتے نا چہرہ، یہ چہرہ ہمارا آئینہ ہے. دل میں غصہ ہو تو چہرے پہ بتاتا ہے، دل میں خوشی ہو تو چہرہ بتاتا ہے. تو تیور بتا رہا حضرت عمر کا. وہ صحابی ابھی مسلمان تھے، انہوں نے کلمہ بھی ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا جا رہا ہوں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا ان کی وجہ سے سارے مکے میں فساد پھیلا ہوا ہے، لہٰذا میں ان کو قتل کر دوں گا. تو وہ صحابی نے کہا ان کو روکے کیسا؟ وہ صحابی نے کہا ایک کام کرو عمر، تم پہلے اپنے گھر جاؤ. بولے کیا؟ بولے گھر جاؤ، تمہاری سگی بہن اور تمہارا سگا بھانے یہ دونوں بھی مسلمان ہو چکے ہیں. اب حضرت عمر کو سننا تھا، بڑا غصہ آیا. کیا میرے گھر میں تو میری بہن کا؟ اب سیدھا بہن کے گھر میں گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. بہن اس وقت آپ کی سگی بہن جو ہے اللہ کا کلام قرآن پڑھ رہی تھی، سورہ مزمل کی تلاوت کر رہی تھی. عمر نے کھٹکا مارا، آواز دی. آپ کی بہن کا کون؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر ہے، دروازہ کھول. اب ڈر گئی. اب فوراً قرآن کو، اس دور میں قرآن اونٹ کی ہڈیوں پر یا کاغذ پر لکھا جاتا تھا، فوراً قرآن کو ایک سائڈ میں رکھا اور رکھ کر دروازہ کھولا. اور دروازہ کھولنا تھا، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو چکی ہے، تو کلمہ پڑھ چکی ہے، اور ابھی میں باہر کھڑا تھا تو کچھ پڑھ رہی تھی. کیا پڑھ رہی تھی بتا؟ آپ کے بہن نے بتا نہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، ہاں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی. اتنا سننا تھا. حضرت عمر تھے سخت مزاج کے نا، غصے والے تھے. آپ کی بہن کو خوب مارا، اتنا مارا کہ آپ کی بہن لہو لہام ہو گئی، خون میں لٹ پٹ ہو گئی. پھر یہاں تک کہ آپ کے بھونے ہی بچانے آئے، آپ نے اپنے سگے بھونے کو بھی خوب مار کر ادمرا کر دیا، میں بے ہوش کر دیا، اتنا مارا. جب بیوی نے دیکھا میرے شوہر کو مار رہے ہیں، تو اب آپ کی بہن عمر کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا کہ اے عمر جان لینا ہے تو لے لے، لیکن ہم رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ پریشان ہو گئے حضرت عمر کہ جو بہن ساری زندگی میری آنکھ میں آنکھ نہیں ملاتی تھی، آج اس کو کون سا جذبہ آ گیا جو میری آنکھ میں آنکھ ملا کر کریے عمر جان لینا ہے لے لے، لیکن کلمہ نہیں چھوڑیں گے، دین نہیں چھوڑیں گے. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے کام کر. تھوڑا سا دل نرم ہوا حضرت عمر کا بہن کے جذبے کو دیکھ کر. بولے قربان جو ایسے مومنہ عورتوں پر، ایک تو وہ عورتیں تھی مر جاتی اسلام نہیں چھوڑتے، ایک نئے لوگ آج کے لے کر ایک دم قسم کے لوگ. حالانکہ میں میڈیا پہ چل رہا ہوں سیما نام کے پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے. میں نے کہا تو مسلمان تھی نہیں، تیرے چہرے سے بتا رہا تو منافقہ عورت ہے، تو دین کو کیا جانے، تو یہ بدبختانہ عورت کو دین کو بدنام کر لے کہ اپنے آپ کو میں مسلمان تھی، پب جی کھیلتے ہوئے مجھے محبت ہو گئی، میں یہاں آ گئی، 4 بچوں کو لے کر آ گئی. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے ہندوستان کے بارڈر پر ہی بڑا بھروسہ ہوتا، 4 پاسپورٹ اس کے بنے ہوئے ہیں، پھر وہ بارڈر سے اندر آ گئی. حکومت لاپرواہ ہوئے، اللہ ہمارے بارڈروں کی بھی حفاظت کرنا ہے. لہٰذا میں بتانا چاہتا ہوں گھس پٹے لوگ آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کرنا نا، یہ کیسے مسلمان؟ یہ ان مومنہ عورتوں کو دیکھ کر ان عورتوں کو اسلام پر مضبوط رکھنا چاہیے. وہ لوگ حالات نہیں دیکھتے تھے. نہیں بچے بات نہیں کرنا چاہتے، بات نہیں کرنا، باہر جا کے بات کرو، مسجد میں بات نہیں کرنا. میری طرف دیکھو، پیچھے بن کے مت دیکھیے، پیچھے بن مت دیکھیے. سمجھاتا ہوں میں مسجد میں بات کرنا حرام ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا ان عورتوں، یہ آج کی عورتوں نہیں، اس دور کی مقدس عورتوں کو دیکھے جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، دین کو نہیں چھوڑتے تھے. آپ کی بہن نے آنکھ میں آنکھ ملا کر جب بات کی، عمر کا دل نرم ہوا. حضرت عمر نے کہا اچھا ایک کام کر، کیا پڑھ رہی تھی یہ تو بتا. کچھ پڑھ رہی تھی، میں باہر دروازے پہ کھٹکھٹ مارنے تب سنا کچھ تو پڑھ رہی تھی. کہا تم مشرک ہو اور ناپاک ہو، تم پہلے پانی نہا لو تب میں اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دوں گی. وہ گئے پانی نہا کر آئے. حضرت عمر اللہ کا کلام سورہ مزمل پڑھے کیونکہ دعا کر چکے تھے نا حضور. اب دل نرم ہونا شروع ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں جیسا ہی کلمہ آپ نے قرآن پڑھا، آنکھوں سے حضرت عمر کے آنسو جاری ہو گئے. قرآن میں وہ تاثیر ہے، قرآن میں وہ کیفیت ہے کہ سخت دل اگر پڑھنے لگ جائے تو اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے. قرآن کیونکہ رب کا کلام ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر کا دل نرم پڑنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عمر روتے ہوئے کہتے ہیں اے میری بہن تیرے نبی کے پاس لے کر جا، لے کے چلو. کہاں بتا؟ آپ کی بہن نے کہا کہ وہ ام ہانی کے گھر، حضرت علی کی بہن ام ہانی، وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں.
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے نکلے، اب تیور کچھ الگ ہے، بولے نا سبحان اللہ، اب مزاج کچھ اور ہے۔ وہ گئے ام ہانی کے گھر، دور سے، کیونکہ سرکار جس کمرے میں تھے نا اس کمرے کے باہر صحابہ پہرا دیتے تھے کہ کوئی دشمن اچانک آ کر حملہ نہ کرے، کبھی اسلام پھیل رہا تھا، ابتدائی دور تھا۔ اب دور سے صحابہ جو حضور کے کمرے کے باہر ٹھہر کر پہرا دے رہے تھے، دور سے صحابہ نے دیکھا عمر آ رہے ہیں اور گلے میں تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، صحابہ ڈر گئے، ہر عمر کا ارادہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، پورا عرب جن سے ڈرتا تھا وہ عمر ہے، پہلوان ایسے تھے، لہذا صحابہ ڈر گئے، یار عمر آ رہا ہے، کہیں اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ بھاگتے ہوئے دروازہ کھول کر حضور عمر آ رہا ہے، اور گلے میں لگی تلوار میں لٹکی ہوئی ہے، حضور کے سگے چاچا امیر حمزہ، بولو نا سبحان اللہ، قربان جو احد کے میدان میں شہید ہوئے امیر حمزہ، جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آسمان پر لکھا ہوا دیکھا، امیر حمزہ کے بارے میں، اپنے چاچا کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے آسمان پر لکھا ہوا دیکھا کہ حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، رسول کا بھی شعر ہے۔ خود حضور کا امیر حمزہ 3 دن پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جب صحابہ نے بھاگتے آ کے کہا عمر آ رہے ہیں، کون ان سے مقابلہ کرے گا، کون ان کے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرے گا؟ حضرت امیر حمزہ نے کہا آنے دو، آنے دو عمر کو۔ ارے بھائی پورا عرب جس سے ڈرتا وہ آ رہا ہے، آنے دو، اگر عمر کا ارادہ ہے ٹھیک تو ٹھیک ہے، اگر اس کا ارادہ تھوڑا بھی گڑبڑی تو میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ جس کے سامنے ٹھہرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے، حضور کے چاپ چاپے قربان ہونے کا، میں ان کا مقابلہ کروں گا، آنے دو۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں چاچا جان، عمر کو آنے دو، میں جانتا ہوں کس لیے آ رہا ہے۔ کہا اس کو کچھ نہ کہو، دروازہ کھٹکھٹا گیا، صحابہ کو حضور نے کہا دروازہ کھولو، سکون سے کھولو، دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر حضور کے سامنے آئے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، حدیث میں آتا ہے سرکار نے عمر کی آستین کو پکڑا کپڑے کی اور کپڑے کا جھٹکا، عمر کلمہ پڑھ لے، اللہ پر ایمان لا لے، ایک رب کی عبادت کر، یہ کہنا تھا۔ 3 بار حضور نے جھٹکا دیا، حضرت عمر کے دل میں جو کفر تھوڑا بہت تھا نا، ایک تو قرآن پڑھنے سے نرم ہو گیا تھا نا، اب تھوڑی بہت جو سختی تھی وہ بھی ختم ہوئی، حضور نے دل کو جھٹکا، حضرت عمر گھٹنے کے بیٹھ کر پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے جب دیکھا یار سارا مکہ جس سے ڈرتا ہے وہ مسلمان ہو گیا، سارا عرب جس کی عزت کرتا ہے وہ مسلمان ہو گیا، صحابہ کی خوشی کی امتحان رہی ہے۔ ان لوگوں نے مکے میں اسی مکان میں نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا کر خوشی کا اظہار فرمایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، سارا مکے میں اس تکبیر کی آواز گونجنے لگی، سارے صحابہ آپس میں خوشی منانے لگے، یار عمر کلمہ پڑھ چکا ہے، عمر کلمہ پڑھ چکا ہے، عمر ایمان لا چکا ہے، عمر اسلام ایمان لا چکا ہے۔ ادھر حضور خوش ہے، صحابہ خوش ہے، اتنی خوشیاں منا ہی رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آ گئے، سبحان اللہ، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آ گئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، جس طرح آپ لوگ عمر کے ایمان لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر فرشتے بھی ایمان لانے پر ان کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر۔ اب مجھے بتائیے، جو لوگ اس کا جواب دے رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، عمر کو کس نے مجبور کیا تھا؟ وہ تو طاقت میں بھی ایک تھے، پیسے سے بھی مضبوط تھے، پڑھے لکھے تھے، ان پڑھ بھی نہیں تھے، اس دور میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے، صدارت کا مقام رکھتے تھے، لیکن کس نے ان کو مجبور کیا؟ مجبور کسی نے نہیں کیا، یہ دین ہے، اسلام ہے۔ جو لوگ زبردستی کلمہ پڑھتے جن کے معاذ اللہ ہم ان کو ایمان کو قبول بھی نہیں کرتے، کیونکہ کلمہ پڑھنا تو زبردستی کو پڑھنا تو یہ اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوتا۔ کلمہ کا پڑھنے کا مطلب ہی ہوتا ہے جو زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے یقین بھی کرے۔ تلوار کی زور پر اسلام پھیلا نہ یہ بچوں کو سمجھنا چاہیے، جب میڈیا کے ذریعے ذہن دیا جاتا ہے کہ نہیں تب اسلام کو آج لو جہاد کے ذریعے پھیلا جانا ہے، جہاد کر کے پھیلا جانا، نہ بھائی ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو انہی کے کلمے کو قبول کرتا ہے جو زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین بھی کرے۔ اگر تلوار کے زور پہ ہوتا، میں نے کہا ابھی تو حضور کے پاس ظاہر فوج نہیں تھی، گنتی کے 39 مسلمان تھے، فوج نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا حضور کے پاس،
सारा मक्का उनका दुश्मन था, उमर ने कलमा पढ़ा। वहां उमर के पास खानदानी वजहात साथ है, खानदानी इज्जत साथ है, पैसा है, पहलवान भी है, पूरा मक्का जिनसे बात नहीं कर सकता हो, वो उमर ने इस्लाम कबूल फरमा दिया। इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं, मुस्तफ़ा जाने के अखलाक से इस्लाम फैला है। दीन जो है, दीन का जो कानून मैं आपको बता रहा हूँ, ये कानून में हर कानून में यकीन जानिए, अल्लाह ताला ने जो कानून हमें दिया है ये हमारे फायदे के लिए दिया है, इसको हम समझिए। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, मुसलमान आप हो गए। अब हजरत उमर हुजूर के अभी तक मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ रहे, ज़हन रखें, अभी काबे के सामने नमाज नहीं पढ़ सकते थे, छुप कर नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम अभी फैला है। हुजूर ने कहा इस्लाम छुपाओ, इस्लाम छुपाओ। अभी लोग दुश्मन है, जो कलमा पढ़ता उसको मुशरिकीन मारते, उनका माल लूट लेते, उनको खत्म कर देते, इतना दुख देते। लेकिन जब उमर इस्लाम कबूल कर लिए, नीचे बैठ रहे तो उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, अब देखे हजरत उमर का मिजाज देखे, जब तक कुफ्र के साथ थे तो उनके साथ थे, अब इस्लाम में आए, उमर ने कहा या रसूल अल्लाह एक बात बताइए, हम हक पर है? सरकार ने फरमाया उमर हम हक पर है, हमारा दीन सच्चा है। सरकार ने फरमाया उमर हमारा दीन भी सच्चा है। जब हम हक पर है, हमारा लाया हुआ दीन, आपका लाया हुआ दीन भी सच्चा है, मेरे आका अब हम छुप कर क्यों इबादत करें? अब तो हम काबे के सामने इबादत करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सहाबी कहते हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब मुसलमान न होने तक हम सब के सब जो है छुप कर अपने घरों में नमाज पढ़ते थे, लेकिन जिस दिन उमर मुसलमान हुए और सबसे पहले मुसलमानों ने खुलकर काबे के सामने अगर नमाज पढ़ी है तो उस उमर के ईमान लाने के बाद पढ़ी है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया हुजूर चलिए घर के बाद, सामने हज़रत उमर है और इधर बाजू उनके पीछे दिगर साहबा है, इधर बाजू हज़रत हमजा है, उनके पीछे दिगर साहबा है। अब जा रहे हैं हज़रत उमर और जाते जाते कह रहे हैं ए मक्के वालों, अगर अपनी बीवियों को बेवा बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहते हो, वो उमर से मुकाबला करने मैदान में आए, वरना पीछे रहे कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका हूँ। बोलो महापस सुभान अल्लाह। काबे के सामने पहले नमाज पढ़े। उमर वो जिनके ईमान लाने पर फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, उमर वो जिनके ईमान लाने पर सहाबा खुशियां मना रहे हैं। हजरत सहाबी हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि जब उमर इस्लाम लाए तो उनकी मिसाल ऐसी थी, मिसाल के तरह आप बैठे हुए, दूर से एक आदमी आ रहा है, दूर से, और जैसे जैसे आदमी आते रहता है आपके करीब होते रहता है। तो हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं इस्लाम ऐसा ही दूर था, जब उमर इस्लाम कबूल किया तो जिस तरह वो आदमी आपके धीरे 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 आपके करीब होते जाता है ना, इस तरह इस्लाम धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता रहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। उमर की मिसाल ऐसी कि उमर ने कलमा पढ़ा, लोग बहुत तेजी के साथ इस्लाम में आते रहे। यार उमर कलमा पढ़ा, उमर कलमा पढ़ लिया, उमर ने कलमा, बहुत तेजी के साथ इस्लाम में दाखिल होते रहे। अब हजरत उमर जब कलमा पढ़े ना, खामोश अपने घर में, ये नहीं कहा कि हुजूर मैं खामोश बैठ रहा होता हूँ, कलमा पढ़ लिया हूँ, बस मैं काफिर के साथ भी रहता हूँ, उनके साथ उनकी बात सुन के उनकी प्लानिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा, उनके साथ उनकी बात सुनूंगा, आपके साथ आपकी बात करूंगा। ये दो रुखी पना उमर में था ही नहीं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हुजूर अब कलमा तो पढ़ चुका हूँ, सीधा सबसे पहले हज़रत उमर मक्के के सबसे बड़े गद्दार दुश्मन पहलवान अबू जहल के घर गए। सबसे बड़ा पहलवान था मक्के का उमर के बाद रज़ी अल्लाह ताला। अबू जहल बड़ा खतरनाक आदमी था, ये समझिए कि सारा कुफ्र की मशीन का नाम अबू जहल है। सारी जिंदगी कलमा नहीं पढ़ा, सारी जिंदगी कलमा नहीं पढ़ा। वो सरकार फरमाते अबू जहल मेरी उम्मत का फिरौन है, इतना खतरनाक आदमी अबू जहल। तो अबू जहल जो है ना अपने मकान में था, उमर पहले खामोश थोड़ा ही, उमर खामोश थोड़ा ही रहते, वो खामोश नहीं, कलमा पढ़ चुके थे। दरवाजा खटखटाया, अबू जहल के घर में गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, क्योंकि अबू जहल हजरत उमर के रिश्ते में मामू होना था। रिश्ते में क्या होना था? मामू होना था। एक रिवायत में सगा मामू, दूसरी रिवायत में था रिश्ते का मामू था, लिहाजा वो मामू था। दरवाजा खटखटाया, खटखटाना था, हजरत उमर ने जाए अबू जहल के दरवाजा पे खटका मारा। अबू जहल ने कहा कौन? कहा उमर आया है। तो अबू जहल अंदर से खोजना, हाँ बोलो भांजे क्या खुशखबरी लाए हो? यार भेजा था ना वो हुजूर को कत्ल करने के लिए, अब खुश हो गया, बोलो मेरे भांजे क्या खुशखबरी लाओ? खुशखबरी ये देने आया हूँ कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया हूँ। बोले ना वहाँ बस सुभान अल्लाह।
وہ تو پریشان ہو گیا ابو جہل، وہ اندر سے آواز دینے لگا ایسا مت کرو. میں نے کہا ایسا مت کرنا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایسا مت کرو. کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ بتانے نہیں آیا ہوں، یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. اب یہ بتا کر پھر کعبے کے پاس آیا. ایک آدمی تھا اس کا نام جمیل یا جمال کچھ تھا، وہ ایک کوڑا آدمی تھا. اس کو سامنے کوئی بھی بات بولو تو پیٹ میں ٹکتی نہیں تھی. آدمی ہوتا ہے کچھ لوگ آپ کی بات پھیلانا ہے تو ایسے آدمی کو ڈھونڈ کر بولو اور میڈیا سے زیادہ وہ آپ کی بات پھیلا دیتا ہے، انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا. تو ایسے ہر دور میں ہوتے آدمی ہوتے ہیں. تو لہٰذا پیٹ کوڑا آدمی تھا وہ. حضرت عمر کو کسی نے کہا بھائی تم کن کن کے گھر؟ عمر کہتے تھے میں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو میں چھپوں گا نہیں، سب کو بولوں گا، سب کو سامنے ظاہر کروں گا. اب کہا کہ میں جب کلمہ پڑھ لیا ہوں سب کو بولوں. تو کسی نے کہا وہ جمیل کو جا کر کہہ دو، وہ تمہاری بات پھیلا دے گا. آپ نے اس کو بلایا جس کے پیٹ میں باٹ نہیں ٹکتی تھی، اس کو بلایا، بلا کر کچھ پیسے بھی دے اور پیسے دے کے کہا ایک راز کی بات بتاؤ. میں نے کہا ہاں بتائیے. کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن تو کسی کو بولنا نہیں، تو کسی کو بولنا نہیں. اب اس کو میں نے کہا پیٹ کوڑ کی تو کہاں ٹکتی بات. وہ فوراً گیا اور سارے مکے میں اعلان کر دیا کہ عمر مسلمان ہو گیا. یعنی حضرت عمر کی بے باکی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کفار کے ساتھ تھے تو پورا مکمل ان کا ساتھ دیا، اور جب کلمہ پڑھ لیے تو پورا مکمل دین کے رہے، پورا مکمل رہے. اور ایسا نہیں چھپایا نہیں، اعلان کیا میں مسلمان ہو گیا. پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو سرکار نے مانگ کر لیا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. عمر کو مانگ کر لیا ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے خود دعا مانگی عمر کے ذریعے. یا ایک حدیث میں دیکھیں یہ آیت میں آپ کو بتا دوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے. کون آ رہا جا رہا میرے توجہ، میری بات پر توجہ دیجیے. سورہ انفال کی آیت ہے. سورہ عمر نے جب کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے. یہ آیت پاک مبارک دیکھیں، سورہ انفال آیت نمبر 64. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے. گانوں پہ تو تم خوش ہو کے مار سکتے، حرام گانوں پہ میوزک پر خوش ہوتے ہیں. کوئی شاعری پڑھ لے، گانے کی بات سنا دے تو تمہارے چہرے پہ خوشی آتی ہے، یار کیا گانا ہے، کیا ہیرو کیا بول رہا ہے. اور ہمارا دل اتنا گندا اور میلا ہو گیا کہ اللہ کے کلام پہ ہمارے چہروں پر مٹھاس بھی نہ آئے، سن کر مٹھاس نہ آئے، چہرے پہ ہماری اداس کیا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ بات کو سمجھ لے کہ اللہ میں توفیق عطا فرمائے. میں کلام پڑھ رہا ہوں، بولے محمد سے سبحان اللہ. یہ کلام رب کا ہے. آپ کے اندر اللہ سے محبت کی چاشنی ہے تو ان کلاموں کو سن کر وجد کرنے کو دل چاہتا ہے. رب کا کلام ہو چہرے پہ تازگی نہ آئے، اللہ کی قرآن کا تلاوت کیا چہرے پہ تازگی نہ آئے تو کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان کمزور ہے. لیکن جو اس کا ایمان اللہ پر رسول پر یقین ہے وہ قرآن کی ایک آیت کو سن کر بھی جھومنے لگ جاتا ہے. تو کم سے کم جھومو سبحان اللہ تو بولو. لہذا قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اس کا معنی ہے اے غیب کی خبر دینے والے نبی. اللہ فرماتا ہے حسبک اللہ، میں نے کہا نا اے نبی، میں نے کہا نا، کیا کہا؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم تیری مدد کریں گے. بولنا سبحان اللہ. حسبک اللہ. اب اس آیت میں کئی معنی نکل سکتے ہیں. وہابی جو کہتے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر غوث سے مدد مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غریب نواز سے مدد مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر بندہ نواز سے مدد مانگتے ہو، ذرا ذہن سے سنیں اللہ کیا کہتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی میں نے کہا تھا نا میں تمہاری مدد کروں گا. بولنا سبحان اللہ. حسبک اللہ، تمہاری مدد میں کروں گا. میں نے کہا دیکھو یار اللہ ہی مدد کر. میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ ہی مدد کرتا ہے، لیکن آگے کی آیت پڑھ. آگے اللہ پاک نے کیا کہا؟ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ نے کہا مؤمنین، لفظ ہے مؤمنین. حبیب میں نے کہا نا تیری مدد میں کروں گا. اور کیسے کروں گا؟ دیکھ میں عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرماؤں گا. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ آیت جب عمر نے کلمہ پڑھا تب یہ آیت اللہ پاک نے سورہ قرآن میں اتاری. عمر کلمہ پڑھے تب یہ آیت اتری ہے کہ حبیب ہم نے وعدہ کیا تھا نا ہم تیری مدد کریں گے. اب مدد کریں گے کیسا؟ عمر کے ذریعے. میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مدد حقیقی میں اللہ ہی کرتا ہے. اللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے اللہ کے علاوہ مدد؟ میں نے کہا یہ آیت پڑھو، حقیقت میں مدد اللہ ہی کرتا ہے.
لیکن ظاہر کبھی غوث اعظم سے کر دیتا ہے، ظاہر کبھی غریب نواز سے کر دیتا ہے، ظاہر کبھی بندہ نواز سے کر دیتا ہے۔ یہ مدد کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے، ذریعہ اللہ بنا دیتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دے کر آسان سمجھا دیتا ہوں، بارش اللہ برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے، پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ یہ مثال ذہن میں رکھو، میں آپ کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے، ذریعہ اولیاء کرام کو بنا دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ شرک ہے غوث پاک سے مدد مانگنا، میں نے کہا یہ شرک، سرکار نے فرمایا میری امت تو شرک کرے گی نہیں۔ تم کس منہ سے لوگوں کو شرک کا پتہ دیتا ہے؟ ایک آیت کہ جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا نِتَّبَعَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم تیری مدد کریں گے مومنین کے ذریعے۔ بولو کون ہے مومنین میں؟ یہ آیت اتری عمر ابن خطاب کے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اور پھر دوسری آیت، ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں جو سورہ تحریم کی آیت ہے، 29واں پارہ، سورہ تحریم 29واں پارہ میں آیت ہے ہوا مولاہ، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم تیری مدد کے لیے کافی ہے۔ مولا کہتے ہیں مدد کرنے والے، اللہ فرماتا ہے ہوا مولاہ، حبیب تو گھبرا نہیں، حالات کو بھی ہے، ہم تیری مدد کریں گے۔ ہوا مولاہ، آگے سنیں وہ جبریل، سورہ یہ آیت 32 سے پارہ اللہ فرماتا میں بھی تیرا مولا ہوں، یعنی مدد کرنے والا۔ ہوا مولا ہوں، حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا مولا ہوں، میں تیری مدد کروں گا۔ وہ جبریل، اور یہ جبریل بھی تیرے مددگار ہے، تو جبریل ہے۔ پھر آگے بڑھا وہ صالح المؤمنین، اور یہ مؤمنین بھی تیرے مددگار ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جو اللہ نے کہا نا مولا میں بھی تیرا مولا ہوں، جبریل بھی تیرے مولا ہے، وصالح المؤمنین اور مؤمنین بھی تیرے مولا ہے، یہ آیت اتری ہی ابو بکر اور عمر کے لیے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ، یہ آیت اتری ہے ابو بکر اور عمر کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی مولا ہوں، جبریل بھی مولا ہے، وصالح المؤمنین ابو بکر اور عمر بھی مولا ہے۔ ابو بکر اور عمر کے مولا کا معنی مدد کرنے والا، مولا سے مراد خدا نہیں معاذ اللہ، مدد کرنے والا، لہذا خود اللہ جس کو مولا کہے۔ میں نے یہی تو آپ کو سمجھانا ہے کہ مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعے بزرگوں کے بنا دیتا ہے۔ یہ آج کا نیا طریقہ نہیں ہے، عرب سے چلتے ہوئے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عرب میں نہیں ہوتا تھا، میں نے کہا آج کے سعودیوں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ ان جو کعبے کی کمائی پہ شراب پیتے ہو ان کو تم دیکھ رہے ہو، ایسے عربیوں کو تم دیکھ رہے ہو، نہیں عرب کو برا مت بولو۔ میں نے کہا بھائی یقیناً حدیث میں آیا ہے، سرکار نے خود فرمایا عرب کو برا مت بولو، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن کس عرب کو؟ کون سے عربی کو؟ جو عقیدہ ابو بکر والا رکھتا ہو، جو عقیدہ عثمان غنی والا رکھتا ہو، جو عقیدہ عمر بن خطاب والا رکھتا ہو، وہ عربی نہیں جو ابو جہل والا ہو، جو عتبہ والا ہو، شیبہ والا ہو۔ مجھے بتائے ابو بکر بھی عربی ہے، ابو جہل بھی عربی ہے، لیکن ہم ابو بکر کی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ابو جہل کو کون اپنے قدموں کی دھول بھی نہیں سمجھتا ہے، عرب کو بڑا مت بولو۔ میں نے کہا بھائی وہ عربی جو عاشق رسول ہے وہ ہے مکے میں پیدا ہوا عربی ہے، لیکن ہو عاشق رسول تو اس کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ سن لیا جو عربی عاشق رسول ہے، آج بھی ہو عربی لیکن ہو عاشق رسول تو اس کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن وہ عربی نہیں جو جوا بھی کھیلتا ہو کعبے کی کمے پر، شراب بھی پیتا ہو امریکہ جا کر، اور جو ہے گنبد خضرا گرانے کی بات کرتا ہو۔ میں نے کہا وہ تو ہماری دھول بھی نہیں ہے، وہ ہماری دھول بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں وسیلہ اللہ کے علاوہ اللہ کے محبوبوں سے مدد مانگنا، یہ ساری باتیں ہندوستان اور پاکستان میں پیدا نہیں کی گئی بلکہ عرب سے ہی آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عرب میں نہیں ہوتا، میں نے کہا آج کے عربوں کو مت دیکھو، آج کے عربیوں کو مت دیکھو، صحابہ کو دیکھو، وہ تو ہر مشکل کے وقت حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ بارش نہیں ہو رہی حضور کے پاس چلے گئے، پریشانی نہیں جا رہی حضور کے پاس چلے گئے۔ ارے بے حد تو یہ ہے ایک صحابی کی جنگ میں آنکھ نکل گئی، وہ ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس نہیں حضور کے پاس چلے گئے، گئے تھا حضور میری آنکھ نکل گئی،
اور حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا میں تمہیں دین سکھانے آیا ہوں، میں تمہیں نماز پڑھانے آیا ہوں، نماز سکھانے آیا ہوں، روزہ سکھانے آیا ہوں، میں تمہیں قرآن بتانے آیا ہوں، تمہاری آنکھ نکل گئی تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو تمہاری طرح ہوں، ایک عام آدمی، جو وہاں بھی کہتے ہیں آج کے دور میں حضور تو ہماری طرح ہے، ایک عام آدمی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا دیکھو حدیث تو کچھ اور بتا رہی ہے، ایک صحابی کی جنگ بدر میں آنکھ نکل گئی، وہ مکان وہ سیدھا ہاسپٹل نہیں گئے، حضور کے پاس گئے، حضور نے یہ نہیں کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی تمہاری آنکھ نکل گئی جاؤ ڈاکٹر کے پاس جا کر وہاں پر جو ہے علاج کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ حضور نے اس صحابی کو قریب بلایا اور اپنا لعاب اپنا تھوک لگا کر آنکھیں جوڑا کر بتا دیا کہ میں تو ہوں انسان تمہاری طرح دکھنے میں، لیکن کوئی تمہارا انسان میری طرح نہیں ہے۔ یعنی مشکلوں کے وقت صحابہ بار بار حضور کے پاس جاتے تھے، جس طرح ہم پریشانی ہے اولیاء کے آستانوں پر جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ عرب سے ہی آیا ہے، یہ عشق کے نام جذبے ہی عرب سے ہی آیا ہے، اور ذریعے بنا کر اللہ ہی مدد کرتا ہے، مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ دیکھیں حضرت عمر کے بارے میں کیا کہا، حضور نے خود دعا فرمائی اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد کر۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مدد تو میں کروں گا فرشتوں کو بھیج دو، بھیج سکتا ہے اللہ، بھیجا نا جن کے بدلے میں 5000 فرشتوں کو بھیجا، کہا حبیب میں بھیجوں گا فرشتوں کو بھیج کر مدد کروں گا، نہ اللہ نے یہ کہا یہ کیا کرو حبیب مدد مجھ سے مانگ میں مدد کروں گا، بلکہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور عمر کے ذریعے اسلام پھیلا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں پھر معاملہ یہ آیا نا کہ مکے میں رہنا مسلمانوں کا جب بہت زیادہ مشکل ہو گیا، اللہ کا حکم ہوا مکہ چھوڑو۔ سرکار نے فرمایا پورے صحابہ کو بلا کر اللہ نے اجازت دے دی مکہ چھوڑو، کیونکہ مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، جینا مشکل کر دیا تھا مشرکین نے۔ سمجھے بات کو، اور آج کی حالت کو بھی ذہن میں رکھے، صحابہ کو جینا مشکل کر دیا تھا مشرکین نے، لیکن انہوں نے حالات کو دیکھ کر ہار نہیں مانی، حالات کو دیکھ کر دین کو نہیں چھوڑا، حالات کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، انہوں نے سب کچھ قربان کیا لیکن رسول کے دامن کو نہیں چھوڑا، دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ سرکار نے کہا چھوڑو مکہ، صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور ہمارے بیوی بچے یہاں پر ہیں، ہمارا کاروبار یہاں پر ہے، ہماری پراپرٹی یہاں پر ہے، ہمارے مکانات یہاں پر ہے، کہا نا نا بس حضور نے کہا نا، یار نے کہا تو بات چھوڑ دو۔ یہ یار کا لفظ فارسی ہے، فارسی میں یار کہا جاتا ہے، غلط مطلب نہ لے، یار کا مطلب فارسی اور یار کا مطلب ہے محبوب، بس میرے محبوب نے کہا نکل جاؤ، مکہ چھوڑ کر سارے لوگ نکلے، لیکن سرکار نے فرمایا چھپ کر جاؤ، کیونکہ مشرکین چاہتے تھے کہ مسلمان جتنے یہاں مکے میں یہیں ان کو دبا دیا جائے تاکہ یہ پھیلے نہ، اگر پھیلیں گے تو پھر پوری دنیا میں کلمہ جائے گا، لہٰذا ان پر کڑی نظر رکھی گئی، مکے کے بارڈر پر دشمن بیٹھ گئے تو کوئی بارڈر پار نہ کر سکے۔ سرکار نے فرمایا چھپ کر جاؤ، چھپ کر جاؤ۔ تمام صحابہ یہ نہیں کہا حضور کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے، نماز پڑھ لے، آپ کی بات سن رہے، پھر بھی ہمارے بچے کو مارا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے مال کو لوٹا جا رہا ہے، حضور یہ اللہ ہمارا کچھ کر نہیں پا رہا، معاذ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا آج کچھ مسلمان جب تھوڑی سی پریشانی آئے گی نہیں ہم نیک کام کر، انہیں شراب پہ شراب پی رہا، اس کو اللہ بلڈنگ پہ بلڈنگ دے رہا، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، لیکن اللہ میری مشکل نہیں ہٹا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بولی مشرکوں کی ہے، کافروں کی ہے، فائدہ ہو تو بات مانو، فائدہ نہ ہو تو بات نہ مانو۔ اہل ایمان کی بولی کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ حضور اللہ سے کہو نا ان پر عذاب ہے، ہم کیوں مکہ چھوڑے، ہم کیوں اپنا کاروبار چھوڑے، نانا فوراً مکہ چھوڑے۔ بولے یار سبحان اللہ۔ ذرا اس دور کے اور آج کے دور کے مسلمان میں کہتا ہوں پچھلے صحابہ کو پڑھو، آج کے جو حالات ہیں نا اس سے خطرناک حالات تو صحابہ کے تھے، پورا مکہ ان کا دشمن، پورا ملک ان کا دشمن، بارڈر پر بیٹھے ہوئے کہ کوئی بارڈر پار نہ کر سکے، صحابہ پھر بھی چھپ چھپ کر چلے جاتے، مار کھاتے چلے جاتے۔ ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف، وہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے، بارڈر پر مشرکین پکڑ لیے، بولے آپ جا رہے جو ہم کو پرواہ نہیں ہے، مالدار تھے، پیسے والے تھے، کہا ساری پراپرٹی دے کر جاؤ، سارے مکانات دے کر جاؤ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کیا ہونا ہے لے لو، آپ کے سارے گھر ہمارے نام، کہا لے لو۔ پریشان ہو گئے مشرکین، ہم تو سمجھے تھے تو ڈرائیں گے، آج ڈرا تھا نا کچھ پہلوانا، ارے تو بیچ میں آنا تیرے گھر لے لیں گے،
तुम हमारे बीच सच के बीच की बात कराओ, झूठ की बीच नहीं। जो सच्चाई की लड़ाई है तुम उनकी बात कराओ। हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, अगर आएंगे बीच में तो तुम्हारा माल ले लिया जाएगा। सहाबा सच और हक के लिए सब कुछ कुर्बान कर ले। उन्होंने कहा ले ले, सारा मकान ले ले, सारे माल ले ले। अब वो परेशान हो गए, सारा माल लेकर फिर ये जाना चाह रहे। और ना सहाबा के दिल में ये ख्याल आया कि यार सब कुछ चले जा रहा, कहीं का अल्लाह माज़ल्ला, कहीं के रसूल, छोड़ो यार मेरी प्रॉपर्टी पहले, पैसा पहले, जो आज हमारे को सुना होता है। वो सहाबा थे, इसलिए तो जन्नती अल्लाह ने उनको कहा। उनके चुप अमल है, उनके जरिए से दीन फैला है और अपने दीन के मानने में बिल्कुल सच्चे थे। हमारे तरह दो मुंह नहीं थे कि मस्जिद में हो तो सर पे टोपी, मस्जिद के बाहर तो वही दूसरी टोपी, इनके सर की टोपी इनके सर पहनाने वाले। वो ऐसे सच्चे थे सहाबा, ऐसे अमीर और सच्चे थे सहाबा, जिनकी सच्चाई की गवाही अल्लाह कुरान में देता है। बोले यार सुभान अल्लाह। जिनके सच्चे होने की गवाही अल्लाह कुरान में देता है। वो हमारे तरह नहीं थे कि चंद लोगों के डराने पर डर जाए, कलमा छोड़ दे, नमाज छोड़ दे, ना ना ना। वो तो ऐसे सच्चे मानने वाले सहाबा थे। इन सहाबा की जिंदगी देखो, अपने को ईमान आए कितना मजबूत होगा इंशाअल्लाह। सहाबा सब कुछ कुर्बान करके जा रहे हैं। सब सहाबी छुप छुप कर मक्का छोड़ कर गए और कोई माल देकर मक्का छोड़ कर गए। लेकिन हजरत उमर, बोलो ना सुभान अल्लाह, जब हुजूर ने कहा उमर तुम भी मक्का छोड़ो, मदीना जो मैं आ रहा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दो साथी को कहा तुम लोग मक्के के बाद एक तालाब है वहाँ ठहरो, मैं आता हूँ। हजरत उमर सीधा घर गए, जो है दूसरे कपड़े पहना, सर पर सामान, गले में तलवार लटकाई, काबे का तवाफ किया। देखे आप उमर की ताकत का अंदाजा। काबे का तवाफ किया और तवाफ करने के बाद कहा है मक्के वालों मैं जा रहा हूँ मक्का छोड़कर। बोलो यार सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर फरमाते अगर तुम किसी महफिल में बैठे हो और तुम्हें बोर पना आए तो तुम उमर का जिक्र कर दो। जहां महफिल में उमर का जिक्र आता है बोरपन खत्म, तुम्हारी मिजाज में अल्लाह ताजगी पैदा कर देगा। अरे उमर तो वो उमर है, हदीस में आता है उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान वहां रास्ते से पलट जाता है, शैतान रास्ता तब्दील कर लेता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल काबे का तवाफ किया। हाँ, काबे का तवाफ कर कहा मक्के वालों जा रहा हूं उमर मक्का छोड़कर। अगर हिम्मत है अपने बीवियों को बेवा बनाना चाहते हो सामने आ जाओ, बच्चों को यतीम बनाना चाहते हो तो सामने आओ। किसी की हिम्मत नहीं उमर को रोकने की। ये ऐसे सादगी। और मक्का छोड़कर ये फिर मदीने पाक में आ गए। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से वाक़यात वक्त याद नहीं देता मैं अगर आपको बताता। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर हुजूर की सोहबत में रहकर ऐसी तरबियत पाई, ऐसी तरबियत पाई। फिर एक मुकाम उमर इब्न खत्ताब का ये आ गया, एक मुकाम उमर इब्न खत्ताब का ये आ गया। जैसा कि सोचते थे कि यार, जैसा कि आप देखें हजरत उमर ने एक बार काबे के सामने जो मुकाम इब्राहिम रखा हुआ, वो पत्थर जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है, हजरत उमर ने दिल में ख्याल किया, दिल में ख्याल किया। क्या ख्याल किया हजरत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि काश ये पत्थर के इसकी हिफाजत के बारे में अल्लाह कोई हुक्म दे देता। ये सोच रहे थे, उसी वक्त कुरान में आयत उतरी, ए हबीब मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लीजिए। जैसा आप सोचते थे। अरे भाई आपकी मिजाज की ततहीर देखे, ततहीर के पाकिज़गी देखे, पाकिज़ा ख्यालात को देखे हज़रत उमर के, जो फिक्र आपके अंदर पैदा होती रब का मंशा भी वही होता, रब की सोच, रब का मंशा, रब का इरादा भी वही होता जैसा उमर सोचा करते थे। ये मिजाज उमर इब्न खत्ताब के दौर में आई। फिर वक्त ऐसा आया फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला का इंशाअल्लाह ज़िंदगी अल्लाह बाकी रखा तो इतवार के दिन में इसी मस्जिद में सुबह 10 बजे से बयान होगा, आप ज़रूर तशरीफ़ लाए, तब मैं आपको बताऊंगा हज़रत उमर को ये मुकाम मिला कैसे। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने 10 साल आपने सल्तनत की। कितने साल? सब मिलकर बोले, सिर्फ 2 से 3 मिनट बाकी मैं बात खत्म कर रहा हूँ। 10 साल आपने सल्तनत की और इस 10 साल में 35 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम को फैलाया। 35 लाख मुरब्बा मील। यूं उसको दूसरे लफ्ज़ में समझे, हज़रत उमर ने 44 मुल्कों को फतह फरमाया था। हिंदुस्तान के करीब, बिल्कुल करीब में अज़रबैजान का जो इलाका है, ये उमर इब्न खत्ताब के दौर में फतह हो चुका था। वहां तक इस्लाम आ चुका था हिंदुस्तान में, करीब पूरी दुनिया में। और सबसे पावरफुल मुल्क सुपर पर रूमी थे उमर इब्न खत्ताब के दौर में। लेकिन वो रूमी भी
اور رومی اب پڑھ کر دیکھے، قادسیہ اگر انٹرنیٹ پر جائے، گوگل پر جائے، فاروق اعظم کے دور میں ایک جنگ ہوئی، فاروق اعظم نے خود جو ہے اس جنگ میں صحابہ کو بھیجا تھا اور حضرت علی سے کہا تھا، علی اب دیکھیں کہتے نا شیعہ فاروق میں علی میں بنتے نہیں تھے، میں نے کہا چھوڑ بات یہ تمہارے بکواس کی ہے، ورنہ یہ دونوں محبت کرتے تھے۔ کہا علی میں بھی چاہتا ہوں اس جنگ میں جاؤں، حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ابو بکر تشریف لے جا چکے ہیں، عمر کا دور چل رہا ہے۔ ایک بار حضرت علی سے کہ علی میں جانا چاہتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا عمر آپ مدینے میں ہی رہے، کیونکہ آپ قطب کی طرح ہے، آپ قطب کی طرح ہے۔ قطب سمجھے آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پتھر کی چکی جو دیکھا، جو اوپر ایک پتھر ہوتا ہے نیچے پتھر چکی ہوتی ہے، اور اس کو بیچ میں جو کیل ہوتا ہے دونوں چکیوں کو جوڑ کر رکھتی ہے، اس کیل کو عربی میں قطب کہتے ہیں، اس کیل کو قطب کہتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں عمر کو، عمر تم مدینے کے قطب کی طرح ہو، تم یہی رہ کر صحابہ کو تربیت دو، کیونکہ تم جب یہاں رہ کر صحابہ کی تربیت دو گے کہ تم یہاں رہ کر تم ایک قطب کی طرح ہو، اس چکی کی طرح ہو کہ دشمن کو پیس کر رکھ دو گے، دشمن کو پیس کر رکھ دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ جب قادسیہ کا علاقہ فتح ہوا اس دور میں ایران کا ایک شہر قادسیہ، آپ مار کر دیکھیں قادسیہ، وہاں پر کا جو پہلوان تھا اس کا نام تھا رستم پہلوان، یہ کافر تھا، مشرک تھا یہ رستم۔ آج لوگ ہمارے نام رکھ لیتے بچوں کے رستم پہلوان، میں نے کہا بھائی کافروں والا نام کیوں رکھ رہے ہو؟ نام بچوں کے رکھنا تو عمر رکھو، بولو سبحان اللہ، ابو بکر علی رکھو، حمزہ رکھو۔ میں نے کہا وہ رستم کون ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، رستم کی پول کھول کر بتاتا ہوں۔ شرم آنا چاہیے اپنے آپ کو رستم پہلوان کہنے والوں، سناؤ تمہارے رستم تھا کیا؟ حضرت عمر کے دور میں صحابہ جب ایران کا کچھ علاقہ فتح کر لیے تو یہ کچھ دشمن بھاگ، رومیوں نے کہا چیلنج کیا آؤ ہم سے لڑو۔ 4 دن کے بھوکے صحابہ، سعد بن ابی وقاص کے جرنلینڈ میں آپ جرنل ہیں، آپ گئے رستم پہلوان سے لڑنے کے لیے، بولو نا سبحان اللہ۔ غور سے سننا، پہلا فاروق اعظم کا دور ہے، عمر ابن خطاب کا فیض دیکھے، اب سامنے رستم پہلوان 3000 صحابہ ہے، اور یہ رستم ہتھیوں کی فوج، سفید ہتھیوں کی فوج کو سامنے لے آ کر کھڑا، سامنے لے آ کر کھڑا، اور سامنے ادھر مسلمان صحابہ کی فوج ہے اور ادھر دشمن ہے، وہ بھی ایسے ہتھی۔ وہ جنگ میں صحابہ نے جنگ کے میدان میں پہلی مرتبہ ہتھیوں کو دیکھا تھا، جنگ میں ہتھیوں کو، جن ہتھیوں کو دشمن نے ٹریننگ دی تھی کچلنے کی، سوٹ سے مارنے کی، کیونکہ جو فوج میدان میں جو ہتھی آپ کو نظر آتا ہے نا اس کو ٹریننگ دیا جاتا ہے، اور ٹریننگ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ وہ ہتھی جو بڑے سفید کلر کے ہتھی تھے جن کو باضابطہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ سوٹ سے کیسا مارنا ہے، پیر سے کیسے کچلنا ہے، وہ ہتھیوں کے فوج سامنے کھڑی ہے، ادھر 4 دن کے بھوکے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاں بولو سبحان اللہ۔ صحابہ پہ بھوکنے سے پہلے کالے کپڑے، تو کس منہ سے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے؟ یا غور کر، ہتھیوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے، صحابہ 4 دن کے بھوکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھوکے پیسے کیا لیں، کیونکہ اللہ پر رسول پر یقین دیکھے۔ اب صحابہ نے جنگ شروع ہوئی، یقین جانیے صحابہ نے ہتھیوں کی فوج کو پکڑ پکڑ اس کی آنکھوں پر تلوار مارا ہے، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ فوج ہے صحابہ نے، 4 دن کے بھوکے صحابہ۔ آج کل فلموں میں ہیرو کو آپ دیکھتے نا، ایک ہیرو 10 کو لگتا ہے، میں نے یہ سچی ہیرو کو دیکھو، پڑھو اللہ رسول پر یقین کیسا پیدا ہوتا ہے تو دشمن کتنا بھی خطرناک ہو ڈر نہیں ہوگا، بولو یار سبحان اللہ۔ حالات کو دیکھ رہے اللہ رسول پر یقین کرتے بات کر رہا ہوں۔ صحابہ ہتھیوں کی سوٹ کو پکڑ کر آنکھیں پھوڑتے ہیں، زمین پر لڑاتے ہیں۔ وہ رستم پہلوان بڑے گھوڑے پہ بیٹھا ہے، یہ منظر کو دیکھا، یار ایک تو یہ دوسری جگہ جنگ کر یہاں پر آئے، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، لیکن لڑ ایسا رہے ہیں، بولو سبحان، لڑ ایسا رہے ہیں، خود یہ رستم ڈر گیا۔ ارے رستم پہلوان جو 1000 پر اکیلا بھاری تھا، ان کی لڑنے کی طاقت کو دیکھ کر رستم گھوڑے کو بھگایا۔ ایک صحابی تھے دبلے پتلے، بولو نا سبحان اللہ، دبلے پتلے بالکل جو ہے نا دبلے تھے وہ صحابی، کاکا بن عمرو ان کا نام ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جو رستم پوری فوج کو لے کر آیا ہے، جرنیل فوج کا پہلوان ہے، وہ بھاگ رہا ہے، کاکا بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے اس صحابی رسول پر، بھاگے اس کے پیچھے۔
یہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگے اور بھاگ کر اس کے گھوڑے کی دھن کو پکڑ لیا ہاتھ سے. ارے بولو یار سبحان اللہ. گھوڑے کی دھن کو پکڑ لیا اور ہلنے نہیں دیا گھوڑے کو. ہاں بولو سبحان اللہ. جن کے پاس گھوڑے ہیں نا، گھوڑے والوں سے پوچھو کہ گھوڑے کی دھن کو پکڑ کر روکے رکھنا کتنا مشکل بڑا کام ہے، جبکہ وہ گھوڑا جو تربیت دیا ہوا، وہ گھوڑا جو پہلوان کا ہو، طاقتور ہو. حضرت قعقاع بن عمرو نے رستم کے گھوڑے کی دھن کو پکڑ کر ایسا ہلایا، رستم پانی میں گرا. حضرت قعقاع بن عمرو پانی میں کودے اور جب پانی سے باہر آئے تو رستم پہلوان کا سر ان کے ہاتھ میں تھا. میں نے کہا یہ صحابہ نے فتوحات کی کس دور میں؟ فاروق اعظم کے دور میں. فاروق اعظم کے دور میں. پھر عمر ابن خطاب کو 10 سال میں بھی بہت سے واقعات میں چھوڑ رہا ہوں. فاروق اعظم کو 25 یا 26 ذی الحجہ پر نماز فجر کے دوران آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور آپ کی شہادت جو ہے نا جب ہوئی وہ چاند رات کی محرم کی اور پہلی محرم کی صبح کو آپ کو خبر مبارک میں حضور کے پہلو میں لٹایا گیا. حضور کے پہلو میں لٹا گیا ہے. میں چاہتا تھا اور بھی آپ کے کچھ کرامات بتاؤں، آپ کے روحانیت بتاؤں انشاءاللہ. اس باتوں کو میں آنے والے اتوار صبح 10 ساڑھے 10 سے بیان ظہر کی نماز سے پہلے ختم ہو جائے گا. آپ ضرور تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ؟ ضرور تشریف لائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنا. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے. یا اللہ وہ کام لے جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتے ہو، ان کاموں سے بچا لے جس سے تو اور تیرا حبیب ناراض ہوتے ہو. یا اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت اور صحابہ کرام کے صدقۃ و فعل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.